أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. شروع واحد کی وحدانیت سے جو واحد اس کائنات کا مالک ہے. درود و سلام عظمت محمد و آل محمد اور آپ کے اصحاب جان اثار اصحاب پر. ناظرین محترم، میں انوار خان یوسف زئی اور میری ساتھی میزبان سندس علی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عشق سیام میں. ناظرین محترم، آج کی جو شب ہے وہ بڑی برگزیدہ شب ہے. 10ویں روزے کی افطاری کے بعد ہم 11ویں روزے کی سحری کی طرف گامزن ہو گئے ہیں، یعنی کہ 11واں روزہ ہمارے درمیان آ چکا ہے. اور کیا کہیں کہ اس خوبصورتی سے، اس خوبصورت طریقے سے ایک پہلا عشرہ جو کہ رحمت کا تھا ہمارے پاس سے رخصت ہوا، اور اب ہمارے پاس جو عشرہ آیا ہے وہ مغفرت کا ہے. کیا کہنا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب کہا کہ جس نے رمضان پایا اور وہ اپنی مغفرت نہیں کروا پایا تو پھر وہ کب اپنی مغفرت کروائے گا. یہ رمضان تو ملا ہی ہمیں ہے مغفرت کروانے کے لیے، اور یہ جو عشرہ ہے ہمارے پاس یہ مغفرت کے لیے ہی ملا ہے. ناظرین محترم، جب بھی رمضان مبارک کا آغاز ہوتا ہے تو لوگ بڑے جذبے میں ہوتے ہیں. مسلمان اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی روزے بھی بہت بہترین طریقے سے رکھیں گے، عبادات بھی کریں گے، اور پھر خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم نمازیں بھی پڑھیں گے، تلاوت بھی کریں گے اور رب کو راضی کریں گے. مگر ناظرین محترم کیا کہیے کہ جب 10 دن گزرتے ہیں تو ہمارا جذبہ جو ہے وہ تنزلی کی طرف آنے لگ جاتا ہے، ہمارا جذبہ دھیما پڑنے لگ جاتا ہے اور ہم رونق کی دنیا میں مشغول ہونے لگ جاتے ہیں. مگر یہ اس وقت آپ کو بتانے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے رمضان جو ہے بہت بڑا موقع ہے، چانس ہے. نہیں معلوم اگلا رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے، اگلے رمضان تک ہم اپنی مغفرت کروا سکیں یا نہ کروا سکیں. یہ قدرت نے آپ کو اسکیجول بنا کے اور مواقع فراہم کیے ہیں یہ رمضان کے ذریعے کہ جی مغفرت اپنی کروائیں اور مغفرت اپنی کروائیں. اور اس مغفرت، یہ والے عشرے کی مغفرت کی جو دعا ہے وہ یہی ہے: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ پڑھتے رہیں اور یہی پڑھتے رہیں. انشاءاللہ تعالی یہ ہمیں جو موقع ملا ہے اللہ رب العزت اس میں کی کامیاب بارگاہ ہوں گے. میں توبہ اور استغفار کو اپنا معمول بھی بنائیں. اور انوار، آج جمعے کی شب بھی ہے، ماشاءاللہ. تو یہ ایک بڑی بابرکت شب ہے اور اس میں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی اپنی فضیلتیں ہیں. اور جمعے کی فضیلتوں میں ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ عام دنوں میں جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا نافذ کیا ہوا ایک فرشتہ ہمارے ناموں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارے ہدیہ درود کو پیش کرتا ہے. لیکن جمعے کے خاص دن کی فضیلت یہ ہے کہ خود آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درودوں کو اپنے کانے لالے کرامت سے سماعت کیا کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاتے چلوں سندس کہ اسلام میں حضرت علامہ صاحب میری اصلاح فرمائے گا، اسلام میں لا الہ الا اللہ کے بعد جو سب سے بڑا وظیفہ ہے وہ استغفر اللہ کا ہے. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی دن میں روزانہ 70 بار استغفار پڑھا کرتے تھے. اس پہ اجماع امت ہے، یہ تمام مکاتب فکر مسالک کا اس پہ اجماع ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی استغفار پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں تھی، مگر امت کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ جی جب ہم جس کے ہم امتی ہیں وہ جب پڑھ لیں استغفار تو ہمیں کتنی دفعہ استغفر اللہ پڑھنا چاہیے. ناظرین محترم، بلا توقف میں دعوت کلام پاک اور دعوت نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے ہی پینل میں سے بہت ہی اچھے اور معتبر زین امام صاحب کو دعوت دوں گا. اور اس سے پہلے میں آپ کو تعارف کرواؤں گا اپنے پینلسٹ کا جو کسی
تعارف کے محتاج نہیں، جو بہت کہ ہی روزانہ اچھے، ہی ہمارے پینل میں بالکل شامل ہوا کرتے ہیں. کسی تعارف کے محتاج بھی نہیں ہے، اور ان کا تعارف کروانا ایسا ہے کہ سورج کو آئینہ دکھانے کے مترادف ہے. بہت اچھا بولتے ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں، اور جب بولتے ہیں تو بولنے والے ان کو سنتے ہیں، جب یہ لکھتے ہیں تو لکھنے والے ان کو پڑھتے ہیں. بہت ہی خوش اعلان، علمی، فکری اور فکر رکھنے کے ساتھ اصلاح معاشرہ کے لیے تقدم کرنے والی شخصیت علامہ عتیق الرحمان ضیاء صاحب. السلام علیکم حضرت، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ کیسے علامہ صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. ہاں جی، ہمارے ساتھ روزانہ کی بیس پہ موجود ہوتے ہیں ہمارے آئی ٹی ایکسپرٹ جو کہ گوگل سرٹیفائیڈ ہیں. 100+ ایوارڈز آپ نے ون کیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ SDGs میں ایمبیسیڈر ہیں. CPCIH کراچی ونگ کے آپ جو ہے پریزیڈنٹ IT ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمیشہ ہی ہمارے بہت پیارے بھائی جناب عدنان شیخ صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم عدنان بھائی. ماشاءاللہ آپ کی جو ڈیزائن ہے کرتے کا آج مجھے بہت پسند آیا، اور کلر بھی کرتے کا جی بہت جزاک اللہ. ماشاءاللہ. انوار میں یہاں بتانا چاہوں گی کہ عدنان شیخ صاحب کیونکہ ہمارے ریگولر پینلسٹ ہیں، اور روزمرہ کی بنیاد پر آپ لوگوں کو گوگل کے حوالے سے اور IT کے حوالے سے دیگر معلومات فراہم کر رہے ہوتے ہیں. اس پروگرام میں رہتے رہتے ان کے پاس مزید لوگ جو ہیں وہ آئے چلے جا رہے ہیں، اور اپنے ورکس کو جو ہے اچھا بنانے کے لیے، اپنے کام کو مزید بہتر بنانے کے لیے ان سے رجوع کر رہے ہیں. بالکل. آج میرے پاس بس ایک صاحب کا فون آیا دراصل، مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ کا مذہبی پروگرام ہو رہا ہے تو آپ نے عدنان شیخ صاحب اور یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ تو میں نے ان کو کیا خوبصورت جواب دیا. میں نے کہا معاشرے کی اصلاح کرنا اور دور جدید کی جو ٹیکنالوجی ہو اس کے حوالے سے لوگوں کو پیغام دینا بھی یہ دین کا کام ہے. بالکل، دین نے اس کی بھی ترغیب دی ہے. بالکل. ہم چاہیں گے، ہمارے ساتھ بہت ہی خوش الحان ثناخواں جناب حافظ زین امام صاحب موجود ہیں. ہم چاہیں گے آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم سنانے کی سعادت چند حاصل اشعار کریں. اختصار کے ساتھ. میری اللہ، اور پھر مجھے موت کی بھی پرواہ نہ ہو. لا یا حبیب اللہ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. زین صاحب سلامت رہیں، آباد رہیں. اللہ پاک آپ کو اپنی برکت اور آپ کے کلام میں بڑی
وسعت ہے اور آپ کے گلے میں اور آپ کے اعلان میں بہت ہی زیادہ وسعت عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، بلا تاخیر میں بڑھوں گا اپنے پینلسٹ کے جانب اور بہت ہی معتبر محترم علامہ عتیق الرحمان ضیاء صاحب سے ایک سوال پوچھوں گا۔ حضرت، ایک عمومی سوال ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا۔ ایک عام آدمی کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا رحمت والے عشرے میں مغفرت نہیں ہو سکتی؟ کیا مغفرت والے عشرے میں رحمت نزول نہیں ہو سکتا؟ اگر کوئی رحمت والے عشرے میں اس دنیا سے چلے جاتا ہے تو کیا اس کی مغفرت نہیں ہو پائے گی؟ اور اگر کوئی مغفرت والے عشرے میں ہوتا ہے تو کیا اس پہ رحمت کا نزول نہیں ہوگا؟ یا جہنم سے خلاصی نہیں مل پائے گی اس کو؟ کیا کہتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ایک عام سوال ہے لوگوں کے ذہن میں۔ کیا سوال ہے، بہت اچھا سوال، بہت اچھا سوال ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ماشاءاللہ، سوال وقت کی ضرورت کے مطابق تو بڑی اہمیت کا حامل ہے، بالکل۔ اور چونکہ ہم دین سے ذاتی طور پر بڑے دور ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری سمجھ میں آتی نہیں ہیں۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، بخششیں اور مغفرت کا جو تقاضا ہے وہ پورا سال ہی رہتا ہے، بالکل، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے خاص بندوں پر زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ سمجھانے کی ایک ترتیب بنائی گئی ہے، یہ کیٹیگرائز کیوں کیا گیا ہے؟ یہ کیٹاگرائز اس طرح سے کیا گیا کہ آپ کو سمجھانے کی ایک یعنی کہ ایک تسلسل بنایا گیا ہے کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، بالکل، ٹھیک ہے نا۔ کیوں رحمت ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی، اپنے روزہ داروں کی ضیافت فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں ہم نے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ کس کے لیے ہے؟ میرے لیے ہے، اور اس کا اجر کون دے گا؟ میں دوں گا۔ تو عشرہ رحمت جو ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی ضیافتیں فرما رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جب روزے میں ہو تو وہ میری رحمت کے سائے تلے ہو، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد جب وہ اللہ پاک کی رحمت کے سائے تلے رہتا ہے اور اس کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ وہ مزید، کیونکہ دیکھیں اسٹارٹ ہوتا ہے روزہ بالکل، تو ہماری تیاری نہیں ہوتی، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے تیاری شروع کر دیا کرتے تھے۔ بالکل، ہم چونکہ دنیا دار ہیں، مادیت پرست لوگ ہیں، تو ہماری تیاری نہیں ہوتی، اس تیاری میں کہیں نہ کہیں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں۔ پہلا روزہ ہوتا ہے، دوسرا روزہ ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں ہماری ترتیب نہیں بنی ہوئی ہوتی نا عبادتوں کی، قیام اللیل کی اور روزہ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ وہاں سے معاف فرماتے رہتے ہیں، کیا بات، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم تیار ہو جاتے ہیں پورا 10 دن، ہماری عبادتوں کا تسلسل مکمل ہو جاتا ہے، اب ہم تیار ہو چکے ہیں روزہ رکھنے کے لیے بھی، عبادت کے لیے بھی، قیام اللیل کے لیے بھی۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ اب تم تیار ہو چکے ہو، اب آ جاؤ مجھ سے مغفرت مانگنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اب دوسرا عشرہ مغفرت کی طرف آ جاتا ہے، کیونکہ پورا پراپرلی ہم تیار ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ ساری تیاری، یہ تمام پہلے عشرے کی عبادتیں انکلوڈ ہو جاتی ہیں دوسرے عشرے کی طرف، کہ دوسرا عشرہ اور پہلا عشرہ ملا کر اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مغفرت فرمائیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اپنی رحمت سے، کیونکہ بنا اللہ کی رحمت سے مغفرت ممکن ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اس کے بعد جب آپ کی مغفرت ہو جاتی ہے اللہ کی رحمت سے، تیسرا تسلسل کیا ہے عشرے کا؟ اب آتی ہے جہنم سے خلاصی۔ اب جہنم سے خلاصی کے لیے آپ کو مزید محنت کرنی پڑے گی۔ اب آتی ہے لیلۃ القدر کی راتیں۔ اب ان راتوں کو تلاش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول ترین بندہ بن سکتے ہیں، اور اس میں مکمل طور پر اپنے پورے کے پورے جسم کو، اپنی روح کو، اپنے اورا کو کلین کر سکتے ہیں اس مادی پرست دنیا سے، اور جو گناہ مکمل سرزد ہوتے رہے آپ کی زندگی کے اندر، آپ معافی کروا سکتے ہیں لیلۃ القدر کی راتوں میں۔ اور جب پھر آپ کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ اب رحمت کے بعد مغفرت کے بعد آخری سرٹیفکیٹ جو ہوگا وہ جہنم سے خلاصی کا ہوگا۔ ماشاءاللہ، میں یہیں پہ اس بات میں یہ سوال اس میں شامل کرنا چاہوں گی کہ کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں عشرہ مغفرت کے حوالے سے، تو اس کی کیا کوئی خاص فضیلتیں بھی بیان کی گئی ہیں؟ دیکھیں رمضان المبارک جو ہے وہ خود بڑی برکتوں، رحمتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ رمضان جو ہے وہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے تخیلاتی انداز کے اندر
रमज़ानुल मुबारक के हरूफ को अपनी मुराद के मुताबिक अगर लें तो आप देखें कि रमज़ानुल मुबारक के 5 हरूफ हैं, रे, मीम, ज़्वाद, अलिफ और नून। पहला हर्फ रिज़वानुल्लाह, अल्लाह, यानी अल्लाह तबारक व तआला अपने नेकोकार, इबादत गुजार, रोज़ादार बंदों के लिए इस महीने में राज़ी हो जाता है, अपनी रज़ा अता करता है। सुभान अल्लाह। दूसरा लफ्ज़ है क्या? मीम, महाबत अल्लाह, कि अल्लाह तबारक व तआला रमज़ानुल मुबारक में अपने गुनाहगार सियाहकार बंदों को अपनी रहमत से माफ़ी का पैमाना अता करता है, माफ़ी नामा अता करता है, अपने बंदों को माफ़ करता है। इसके बाद तीसरा लफ्ज़ है ज़वाद। अब ज़वाद का मतलब क्या है? ज़मानतुल्लाह, आपने इबादतें कर ली, रियाज़तें कर ली, रोज़ा रख लिया, अब अल्लाह अपने इन नेक कार बंदों को जन्नत की ज़मानत अता करता है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। उसके बाद चौथा लफ्ज़ है अलिफ, उल्फतुल्लाह, कि अल्लाह तबारक व तआला की उल्फत और मोहब्बत अल्लाह इस महीने में अपने बंदों को अता करता है। सुभान अल्लाह। पांचवा लफ्ज़ है नून, और नून का माना है नूरुल्लाह, कि इस महीने में अल्लाह की नूरानियत, अल्लाह की तजल्ली जो है बाकी महीनों की बानिस्बत अपने बंदों पर ज़्यादा हो जाती है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं हमेशा ही अतीकुर रहमान ज़िया साहब, और जब इस तरह की बातें हो रही होती हैं तो दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा होता कि हम इन बातों को बीच में जो है वो रोकें, लेकिन मैं देखने वालों से यही गुजारिश करूँगी कि ये बड़ा बाबरकत महीना है, इसकी एक एक रात, इसकी एक एक साथ हमारे लिए बड़ी कीमती है, बहुत अहम है। तो कोशिश करें कि इसके एक एक लम्हे को मुकम्मल तौर पर इसकी जो फ़यूज़ व बरक़ात है उनको हासिल करने के लिए आप जितनी कोशिशें कर सकते हैं ज़रूर करें। हमारे साथ अदनान शेख साहब मौजूद होते हैं, मैं इनकी तरफ आना चाहूँगी। हम पहले भी इस हवाले से बात करते रहे हैं कि डिजिटल मीडिया के हवाले से हम अपने लोगों को जो है वो आगाही दे रहे हैं। आप हमेशा बात करते हैं कि हम अभी जो है वो 50-60 के दरमियान में हैं, अभी तक हम लोग 100% की तरफ जो हैं शायद बढ़े भी नहीं हैं। तो अब हम, क्योंकि ये मौका हमें मिला है, इस पूरे माह मुबारक में हमने की पूरी नशिस्त सजाई है, तो कोशिश कर रहे हैं आप और हम मिलकर के जितना ज़्यादा लोगों को जो है वो डिजिटल बनाने की तरफ लेकर आ सकें। तो मैं ये जानना चाहूँगी, डिजिटल मार्केटिंग के कोई ऐसे टूल्स हैं जिनको आम इंसान इस्तेमाल कर सकता है और अपने अकाउंट्स को मज़ीद बेहतर बना सकता है? जी बिल्कुल। संदस बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो, और अनवार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा देखें, मैं एक थोड़ी सी जवाब देने से पहले एक बात करना चाहूँगा कि अभी हमें 10 दिन हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह काम नशरियात करते हुए, और उसके ऊपर जो सोशल मीडिया के हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पे अगर मैं सिर्फ अपना रिस्पॉन्स अपना बताऊँ तो आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे चैनल्स को लोग देख रहे हैं और ज़ाती तौर पे सवालात आ रहे हैं कि अदनान भाई इस टॉपिक पे सवाल करें, इस टॉपिक पे हमें जवाब चाहिए। तो ज़ाहिर बात है सवालात तो सुंदस और अनवार साहब और यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो ज़ाहिर बात है वक़्त कर रही होती है और हम उसके सवालात के जवाब दे रहे होते हैं। लेकिन अभी हमारी कोशिश ये है कि अब हम कुछ सवालात आवाम की जो लोग हमसे पूछ रहे हैं वो भी इसको इसमें ऐड करना शुरू करेंगे। अच्छा थोड़ा सा इसमें पूछ भी रहे हैं, आपकी तारीफ भी कर रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, बाकायदा हम लोगों के पास भी मैसेजेस आते हैं कि आपने इस टॉपिक पे जो है अदनान साहब से क्वेश्चन करना है जी। और अच्छा इसमें तो थोड़ा सा ज़्यादा तारीफ हो रही है, ये भी कहा जा रहा है कि माशाल्लाह एक आपने खुश ऐलान, खुश लिबास और साथ साथ एक दौर जदीद का बेहतरीन मसाइल के ऊपर बात करने वाले शख्स को बिठाया। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं बताऊं कि अभी भी थोड़ा सा ना कुछ कमी है। बिल्कुल। कुछ कमी से मुराद क्या है कि आप किसी इंस्टीट्यूट जब जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ जाके सिर्फ ज़ुबानी कलामी बातें नहीं हो रही होती, टेक्निकल चीज़ें बताई जाती हैं। अभी जो मैं बता रहा हूँ लोगों, कुछ लोगों को मसला है कि वो हम जो बता रहे होते हैं उसको देखें, फिर जाएँ सर्च करें, निकालें। अगर वो थोड़ा सा थ्योरी टेक्निकल तरीके से हम इसको बताएं, डिस्क्राइब करेंगे तो लोगों को और मज़ीद आसानी होगी। लेकिन क्योंकि ये चैनल, और दूसरी बात ये भी है कि सोशल मीडिया में, क्योंकि 6-7 साल से 8 साल से मैं रमज़ान ट्रांसमिशन में जाता हूँ, लेकिन बस वो 1 या 2 प्रोग्राम कर लिए किसी प्रोग्राम में, लेकिन रेगुलर हम इश्क़ सयाम में आ रहे हैं। और मुझे 4 चैनल से ऑफ़र आई है कि अदनान साहब सोशल मीडिया के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पर आएँ। और 2 चैनल से तो 30 के 30 दिन हैं, चैनल सुन भी रहोगे जो इन्होंने मुझे
انوائٹ کیا. تو لیکن بات یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا ہے, ظاہر بات ہے دور اس طرح جا رہا ہے, تو میری بھی اب کوشش ہے کہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے میری ذمہ داری بڑھ گئی ہے, تو مجھے اب بہت ڈیٹیل کے اندر جا کے تھوڑی سی لوگوں کو ڈیٹیل میں جواب دینا چاہیے. یہی لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اس طرح سے دیکھ رہے ہیں, بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, لیکن ہم اس کو پریکٹیکل کرنے میں تھوڑا سا پرابلم جی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ آج کے پروگرام سے میں مزید اور ڈیٹیل کے اندر بات کر سکوں. اچھا دیکھیں, سب سے پہلا تو سوال یہ ہے کہ میں نے جیسے بتایا کہ اگر کوئی خوش شکل ہے, خوش اخلاق ہے, خوش گفتار ہے, کسی میں کوئی ٹیکنیکل یا کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو سکلز دیا تو اس کو یوٹیلائز کرتا ہے, اور ظاہر بات ہے وہ یوٹیوب کا یا فیس بک کا سہارا لیتا ہے. لیکن بات یہ کہ چیزیں تو چلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خدا داد صلاحیتیں دی, آپ نے یوٹیلائز تو کر لی, لیکن اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے, اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کو تھوڑا بہت تو ٹیکنیکل تو ہونا پڑے گا. اب مثال کے طور پہ آپ نے یوٹیوب پہ ویڈیو تو بنا لی, لیکن اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کے لیے آپ کو بہت سارے ٹولز کی ضرورت پڑے گی. آپ کو اپنے برانڈ, آپ نے جو چینل بنایا اس چینل کا لوگو بنانے کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے, چینل پہ اگر آپ نے کوئی ویڈیو شوٹ کر لی تو آپ کو تھمبنیل بنانے کی ضرورت پڑے گی. تو اس کے لیے تو پھر آپ کو ایڈوب سیکھنا پڑے گا, پریمیئر سیکھنا پڑے گا, السٹریٹر سیکھنا پڑے گا, کورل ڈرا سیکھنا پڑے گا. تو یہ تو پھر بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ والی چیز ہو جاتی ہے. تو گوگل پلے اسٹور کے اوپر آپ کو بڑی آسان ٹولز آپ کو ملیں گے, جس ٹول کے ذریعے آپ کام کرتے ہوئے بہت آسانی کے ساتھ چیزوں کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہم ڈیزائن نہیں کر سکتے تو ظاہر بات ہے آپ کینوا پہ چلے جائیں. کینوا پہ آپ اپنا لوگو بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں, اپنا پوسٹر ڈیزائن کر سکتے ہیں, اپنا تھمبنیل ڈیزائن کر سکتے ہیں, اور ڈیزائننگ کے حوالے سے یہ بہت آسان ٹول ہے. اور اس کے اندر وہ آپ کو کئی جیسے ایڈوب فوٹو شاپ میں تو ظاہر بات ہے ہمیں مہینوں لگ جاتے ہیں سیکھنے میں, یہاں تو صرف آپ 10 سے 12 دن اس پہ ٹیکنیکل چیزیں, اس میں ڈیمو بھی دیکھیں گے تو بڑا آسان. مثال کے طور اس طرح بتاتا ہوں کہ ویب سائٹ بنانے کے لیے تو ظاہر بات ہے ہمیں نا کوڈ لکھنا پڑتے ہیں, چیزیں بنانا پڑتی ہیں, پھر جا کے ایک ویب سائٹ تیار ہوتی ہے. لیکن آج کل تو بنی بنائی ویب سائٹیں مل جاتی ہیں, ٹیمپلیٹ مل جاتے ہیں, جہاں لوگو لگا ہوا ہے وہاں پہ آپ نے جسٹ کلک کرنا ہے. تو جیسے ہم فیس بک پہ اپنا لوگو لگا لیتے ہیں, وہاں پہ کسی اور کا لوگو چینج کر لیں, کلر جو پوری ویب سائٹ کی تھیم میں کلر لگا ہوا ہے اس کلر کا ہم اپنی منتخب مرضی کا کلر ہم یوٹیلائز کرتے ہیں. تو وہ اب وہ ٹائم نہیں رہا کہ یہ ویب سائٹ اب خود بھی لوگ ویب سائٹ بنا لیتے ہیں کسی ویب ڈیولپر. لیکن کیا وہ اتنی سیکیور ویب سائٹس ہوتی ہیں جو ایک پوری کوڈنگ کے ساتھ تیار ہوتی ہے؟ دیکھیں ویب تو نہیں ہوتی ہے, لیکن ایک شخص ہے جس کے اندر ابھی اسٹارٹ لیا اور شاید وہ فائنینشیلی طور پہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں سب سے اچھا وے تو یہی ہے کہ وہ اس طرف ہی جائے, پہلے اپنی چیزوں کو اسٹارٹ کرے, اور جب اس کو لگے کہ ہاں اب میں پروفیشنل ویب سائٹ کی طرف جا سکتا ہوں تو اپنے آپ کو انہینس کرے اپنے آپ کو. تو میں نے جیسے کینوا بتایا کہ ڈیزائننگ کے حوالے سے لوگو ڈیزائن جس کو ضرورت ہے نا, اس کے بغیر تو آپ کی چیز ہو نہیں سکتی, تو آپ کو کینوا پہ جانا چاہیے. پھر آنسر دا پبلک آپ کو ایک ایسا اپلیکیشن ہے جہاں پر آپ کو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا, ویڈیو بنا لی, تھمبنیل بنا لیا, ڈیزائن کر لیا, اب ویڈیو بھی تیار ہو چکی ہے. اب ویڈیو ڈالنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس نوعیت کی آپ کی ویڈیو ہے, سبجیکٹ کیا ہے اس کا. اس سبجیکٹ کو پہلے آپ نے آنسر دا پبلک میں ڈالنا ہوگا اپلیکیشن کے اندر, اور اس کے اندر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کویشچنس کیا آئیں گے, اس کے کویشچن کیا آئیں گے. جب آپ کو پہلے پتہ چلے گا اس کے کویشچن یہ آ سکتے ہیں, تو اس سے پہلے ویڈیو بنانے سے پہلے اس میں فلٹر کر لیں, پتہ چلے گا یہ کویشچن اہم ہے جو سب سے زیادہ پوچھے جاتے ہیں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کے اوپر ویڈیو تیار کر لیں, تو آپ کو بنی بنائی آڈینس وہ آپ کو مل جاتی ہے. یہ مل جاتی ہے, آپ بات کر رہے تھے مل جاتی ہے, اور اسی کے ساتھ میرے ذہن میں آپ کی مل جانے سے ہی ایک جملہ آیا کہ ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو, ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو, اس در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے, اور کس کو میسر اس در کی غلامی, اس در کا تو دربان بھی جبریل امین. ناظرین محترم, میرے ساتھ میری میزبان ساتھی جو کہ بہت اچھے نعت پڑھتی ہیں, اور آج عوام کی طرف سے, دیکھنے والوں کی طرف سے فرمائش ہے کہ جی ان سے نعت پڑھوائی جائے, ان سے گزارش کی جائے, ریکویسٹ کی جائے کہ یہ اپنی بہترین آواز میں آپ کے قلوب کو اور آپ لوگوں کو محظوظ کریں اپنی آواز میں. اور میں چاہوں گا, ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایک کلام پڑھیں سندس, ہمارا قلوب کو منور کریں. ہماری بھی تھی فرمائش تھی. جزاک اللہ, بہت شکریہ. آپ لوگوں کی یہ اچھی سماعتیں ہیں جو مجھے اچھا کہتی ہیں, اور یہ ذکر ہے جو اچھا بناتا ہے. باقی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. درود پاک پڑھ لیجیے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ایک کلام جس نے مجھے بڑی پذیرائی بخشی, وہ کلام پیش کر رہی ہوں. بے خود کے دیتے ہیں, بے خود کے دیتے ہیں, انداز حجابانہ دل میں
रख लूं, आदिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जानाना, आदिल में तुझे रख लूं। और दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, तो महशर में भी कह देना, तो महशर में भी कह देना कि ये है मेरा दीवाना, आदिल में तुझे रख लूं। और क्या खूबसूरत शेर है। मालूम नहीं बेदम मैं कौन हूँ और क्या हूँ, मालूम नहीं बेदम मैं कौन हूँ और क्या हूँ, अपनों में तो अपना हूँ, अपनों में तो अपना हूँ, और बेगानों में बेगाना, आदिल में तुझे रख लूं, आदिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जानाना, बेखुद किए देते हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जीते रहें। बहुत अच्छी आवाज़ और बहुत अच्छा अंदाज़ और बहुत अच्छा इखलास। नाज़रीन मोहतरम, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हज की सआदत नसीब करे, उम्र की सआदत नसीब करे और रोज़े रसूल के पास जाकर ये कलाम पढ़ने की सआदत नसीब करे। बिला ताख़ीर में बढ़ूँगा अल्लामा साहब के पास। अल्लामा साहब, इस अशरे की क्या ख़ास दुआ है और क्या ख़ास अमल है जो बख्शिश का ज़रिया बन जाए हमारे देखने वालों के लिए, ज़रा इनायत फरमाएं। जहाँ तक बात है दुआ की, तो देखें बख्शिश के लिए सुन्नत के मुताबिक या हदीस मुबारक में कोई ख़ास दुआ इस अशरे के मुतालिक साबित नहीं है। अच्छा, सही, ये बात नोट कर लें। चूँकि अब तीनों अशरों की जो एक मखसूस छोटी छोटी दुआएं हैं, ये बुज़ुर्गान दीन ने उम्मत की आसानी के लिए मुकर्रर कर दी हैं, ताकि उम्मत आसान तरीके से इन दुआओं को याद करने के बाद रोज़मर्रा के वक्त के मुताबिक पढ़ती रहे। माशाल्लाह। एक तो होता है वक्त के तयन के साथ इबादत करना, क्योंकि ज़ाहिर है अब सुबह लोग जॉब पे जा रहे हैं, 8 घंटे 9 घंटे या 10 घंटे वो जॉब कर रहे हैं, तो उनका वो वक्त जो है जॉब के हवाले से तयन इबादत नहीं है कोई। उसके बाद सफ़र कर रहे हैं, फिर घर आ रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड इतना यानी कि तवील हो जाता है कि वो अफ्तार के वक्त घर आते हैं, तो इबादत का जो तसलसल है वो सिर्फ रात तक कायम रहता है, इसके अलावा नहीं रह पाता। तो उलमा इकराम बुज़ुर्गान दीन ने आसानी पैदा करने के लिए चंद दुआएं याद करवा दी, बता दी, लिखवा दी कि अगर आप ये याद कर लें तो अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार में भी आप जिक्र करते रहें, आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में भी आप उन दुआओं का जिक्र करते रहें, आपने आराम करना है तो आराम करते करते भी आप दुआओं का जिक्र करते रहें। तो उससे ये होगा कि आपकी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के जो काम हैं वो भी आपकी इबादत में शुमार हो जाएंगे। आप दुकान चला रहे हैं तो आप उस अशरे की एक दुआ पढ़ना शुरू कर दें, दुकान के साथ साथ जब भी वक्त मिले तो आपकी दुकान का वो वक्त आपकी इबादत में शुमार होगा। आप जॉब में हैं तो आप दिल ही दिल में दुआ पढ़ना शुरू कर दें, तो आपकी जो जॉब का जो वक्त है वो इबादत में शुमार होगा। तो मखसूस कोई दुआएं नहीं हैं इस अय्याम और इन अशरों के हवाले से। जहाँ तक बात है दुआओं की, तो आप कोई भी
मगफिरत की दुआ इस अशरे के लिए पढ़ सकते हैं। आप अस्तगफार पढ़ सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह ज़म्बी अज़नबतुहु व अतूबु इलैहि पढ़ सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह ज़म्बी अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि पढ़ सकते हैं। जितनी भी दुआएं मगफिरत में, अल्लाहुम्मा मगफिर लिल मुमिनीना वल मुमिनात पढ़ सकते हैं। सिर्फ इसके अस्तगफार अलावा भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ अस्तगफार भी पढ़ सकते हैं। जितनी भी दुआएं हदीस पाक से साबित हैं वो आप तमाम दुआएं जो है वो इस अशरे में पढ़ी जा सकती हैं और पढ़ना मामूल बनाया जा सकता है। बिल्कुल, और बनाया क्यों नहीं जाए नाज़रीन मोहतरम, ये अशरा जो कि मगफिरत का है, और इस अशरे में अगर मगफिरत नहीं करवा सके तो फिर कब करवाएंगे, और कौन सा वो ऐसा लम्हा होगा कि जब बख्शिश हमारी हो पाएगी। एक ये बहुत अच्छा मौका बड़ी मिला प्यारी है। दुआ है, जो मैं बिल्कुल, आपके तवज्जो बताओ। से जिक्र कर दूं। मैं समझता हूँ वो जामे दुआ है और उसके पढ़ने के दो तरीके हैं। बिल्कुल, ठीक है, एक तरीका तो ये है कि रमज़ान मुबारक में आप पढ़ें। दूसरा तरीका ये है कि रमज़ान मुबारक की नमाज़ों में भी और रमज़ान मुबारक के बाद में जो आप नमाज़ें पढ़ते हैं उनमें भी आप उसका मामूल बना लें। वो दुआ ये है कि आप वैसे तो तसलसल के साथ पढ़ें, लेकिन नमाज में अगर आपने पढ़नी है तो एक सजदे के बाद जो आप थोड़ी देर के लिए बैठते हैं उस दरमियान में आप इस दुआ को जो है वो पढ़ना मामूल बना लें। इससे अल्लाह तबारक व तआला आपको हिदायत याफ्ता भी बना देगा, आपकी मगफिरत भी कर देगा। रोज़ी के हवाले से भी ये दुआ बड़ी अहमियत की हाल है। बिल्कुल, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। मसला यही है, अल्लाहुम्मा मगफिरली वरहमनी वहदिनी वरज़ुकनी। हाँ, एक दफ़ा फिर रिपीट कर अल्लाहुम्मा मगफिरली वरहमनी वआफिनी वहदिनी वरज़ुकनी, कि माशाअल्लाह। अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा, मुझ पर रहमत फरमा, आफियत वाला मामला फरमा और मेरी मगफिरत फरमा, मेरे रिज़्क़ में इजाफा फरमा। क्या क्या माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा सुभान अल्लाह। मगफिरली वरहमनी वआफिनी वहदिनी वरज़ुकनी। मुख्तसर और इस दुआ का मुकम्मल दुआ मामूल माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, क्या कहना। नाज़रीन मोहतरम, ये दुआ आप नोट कर लें और ये दुआ पढ़ें, और इस पढ़ने के बाद जो बरकतें हासिल होंगी आपको, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी आपको। वो आपको अलग सी कैफियत और अलग सी बरकतें आपको इसकी नसीब होंगी। नाज़रीन मोहतरम, ये अशरा मगफिरत का अशरा है। इस अशरे में हमने संजीदा हो के अपनी मगफिरत करवाने की भरपूर कोशिश करनी है। मैं हदीस शरीफ बयान करता रहूँ और मैं कलाम इलाही बताते रहूँ, अल्लामा साहब बताते रहें या कोई भी, मगर आपने उसको सुनकर इखलास के साथ अमल नहीं किया तो वो जितनी भी हमारी मेहनत है वो आप लोगों के लिए जो हम पेश कर रहे हैं उसका कोई हासिल वसूल हमें आप लोगों से नहीं मिल पाएगा। अल्लाह तो देगा, अल्लाह तो करीम है, वो तो इसका अजर देगा। नाज़रीन मतलब हदीस पाक है, हज़रत क़ाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसके रावी हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मस्जिद नबवी में आए और मिंबर पे कदम रखने लगे तो उन्होंने आमीन कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आमीन कहा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, आपने 3 दफ़ा आमीन कहा और ये हमने रोज़ाना इस तरह आपकी मामलात नहीं देखी, क्यों आपने कहा आमीन? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूब फरमाया। आपने फरमाया, अभी जिब्रील अमी आए मेरे पास और आपने कहा, आपने दुआ दी, आपने दुआ में कहा कि हलाक हो जाए वो शख्स कि जिसने रमज़ान पाया और अपनी मग़फ़िरत नहीं करवा पाया। और आका ने कहा आमीन। फिर आपने आमीन क्यों कहा दूसरी बार? जिब्रील अमीन ने दुआ की कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने माँ या बाप में से किसी एक को पाया और उसकी खिदमत ना कर सका। आका ने कहा आमीन। फिर जिब्रील अमीन ने दुआ दी कि हलाक व बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसने आपका नाम नामी सुना और आप पर दरूद ना भेजा। जिब्रील अमीन ने कहा आमीन। नाज़रीन मोहतरम, ये पहली आमीन हमारे आका ने उस बात पर कही है कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान पाया और अपनी मग़फ़िरत नहीं करवा पाया। और हमने अब मग़फ़िरत नहीं करवाई तो फिर कब करवाएंगे? अगले साल हम रमज़ान हासिल कर पाएंगे, रमज़ान में होंगे या नहीं, ये अलग मामला है। मगर हमारे हाथ से ये मग़फ़िरत वाला महीना और मग़फ़िरत वाला अशरा गया तो हमारे हाथ से सब गया। इसी के साथ मैं अल्लाह ने चाहूँगा, जो सातें हमें अता की हैं, पूरी कोशिश करनी चाहिए। इंसान का काम कोशिश करना है और अता करना, उस पर अजर अता करना, उस पर फजल करना, ये अल्लाह का काम है। हमें अपनी कोशिशें जो हैं वो जारी रखनी चाहिए। बहरहाल कुछ बिल्कुल कह रहे थे अनवर। मैं चाहूँगा कि अदनान साहब से आप अपना सवाल जवाब का बिल्कुल, अदनान सिलसिला। साहब से हम बात कर रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड के हवाले से। हमें कुछ वेबसाइट्स बता रहे थे, कुछ टूल्स बता रहे थे, इसमें मज़ीद कुछ और आप बताना चाहें हमें? जी
دیکھیں میں نے بتایا کہ جیسے اگر جب آپ کی ویڈیو بن جاتی ہے تو ظاہر بات ہے اس کو اس حساب سے ان لوگوں تک آپ کا پہنچانا ہوتا ہے جو ان کی پبلک ٹارگٹ آڈینس ہوتی ہے. اچھا ٹارگٹ آڈینس کے بعد آپ نے ویڈیو بنا لی, پھر آپ نے یہ بھی دیکھ لی کہ یہ کہاں کہاں یہ جانا چاہیے, اس کی ٹارگٹ آڈینس کون سی, اس کی یوزر کون سے ہیں. لیکن اس کے بعد اب آ جاتی ہے باری کنٹینٹ کی کہ کنٹینٹ کتنا اوتھینٹک ہے آپ کا, ٹھیک ہے نا. اس کے لیے آپ کو الیگزا یعنی کی ورڈ چاہیے ہوتے ہیں. الیگزا پہ آپ جائیے, الیگزا جو ہے امیزون کی اپلیکیشن ہے, صحیح, ٹھیک ہے, جس کے اوپر آپ اپنی ریسرچ کرتے ہیں, اپنے کی ورڈس کو فلٹر کرتے ہیں, اور اس کی ورڈس کے ذریعے ظاہر بات ہے آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کو کتنے دن کے اندر کتنے زیادہ لوگ مجھے دیکھ سکتے ہیں. میری ویڈیو ڈالنے سے پہلے اور کتنے لوگوں نے اس کنٹینٹ کے اوپر ویڈیو ڈالی ہے, ان کو کیا رزلٹ ملا ہے, انہوں نے کس وقت ویڈیو کو اپلوڈ کیا, ان کی ٹائمنگز کیا تھی, ان کی پوزیشن کتنی جنریٹ, ایون کہ آپ کو وہاں سے ان کی انکم بھی پتہ چل جاتی اچھا, ہے کہ انہوں نے اس ویڈیو سے کتنی انکم جنریٹ کی ہے, کتنی پبلک کتنے گھنٹے میں آئی ہے, ایک دن پہلے کتنی پبلک تھی, اگلے دن اگر آپ اس ویڈیو دوبارہ اس کو اپنے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آج کے دن کتنے نئے یوزرز آپ کو ملے ہیں, کتنے کیا ریپیٹ اس آپ کے کے ذریعے یوزرز ہمیں ہیں. وہ طریقہ کار بھی پتہ چلتے ہیں کہ جو پریویس ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں کسی اور کی جس کو ہم چیک کر رہے ہیں جی کہ یہ اس سے ارننگ کیسے لے رہے ہیں یا اس پہ ریٹنگ اس طرح کی, تو کیا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم اس سے کچھ اچھے بہتر طریقے استعمال کر جی, سکیں؟ یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ مواد نہ کر سکیں کہ اگر آپ کو اچھی طریقے سے لوگوں کو کیٹر کرنا ہے, لوگوں کو لے کر آنا ہے, تو جو اس نے شخص نے جو آپ سے ملتے جلتے کنٹینٹ پہ کام کیا ہے تو اس نے کون سے کنٹینٹ پہ کام کیا, کون سے اس نے کی ورڈ لگائے, کون سے اس نے بیک لنک لگائی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ اس کو آپ دیکھتے ہوئے آپ کو سپورٹ ملتی ہے کہ میں اس سے اچھے اور بہتر کی ورڈ کون سے لا سکتا ہوں. اچھا جب کی ورڈ لے کر آتے ہیں تو پھر وہ یونیک ہونا چاہیے, تو اس کے اوپر بھی ظاہر بات ہے آپ کو ایک اور ٹول کے بعد جانا پڑتا ہے, وہ ہے وڈ آئی کیو. اب وڈ آئی کیو جو ہے اس کے اوپر آپ کو جا کے آپ کو نئی چیزیں یعنی آئیڈیاز آپ کو ملتے ہیں کہ یہاں پر مجھے کون سا ایک نئی چیز لے کر آنی ہوگی جو, کیونکہ دیکھیں 1 ملین تو یہ پبلک نے دیکھ لی ایک ویڈیو, آپ اس سے ملتی جلتی ہے لے کر آ رہا تو وہ تو لوگ دیکھ چکے ہیں, آپ کے پاس کیا نیا ہے, تو ظاہر بات ہے آپ کو کچھ نہ کچھ ایک قدم آگے چل کے اس میں کوئی نہ کوئی کنٹینٹ آپ کو ایڈ کرنا پڑتا ہے. جب آپ کو کتنی آسانی مل گئی کہ جب ویڈیو بنانے سے پہلے آپ کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ کون سی پبلک ہے جو سب سے زیادہ اس لیول کی ویڈیوز دیکھتی ہے, تو آپ کو اس کنٹینٹ پہ کام کرنا پڑتا ہے, نہ کہ آپ اپنی مرضی کی پہلے ویڈیو بنا لیتے ہیں. یہ دیکھیں بالکل ایسے ہی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک کمپنی آتی ہے, وہ اپنی پروڈکٹ لے کر آتی ہے اور پروڈکٹ لانے کے بعد نا مارکیٹ کر دیتی ہے, صحیح, اور پھر اس کے بعد ایک رزلٹ آتا ہے اور بعد میں آپ نے دیکھا کمپنی بیٹھ جاتی ہے. اور ایک جو ملٹی نیشنل کمپنی ان کی کمپنی بیٹھتی نہیں ہے, اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ سروے کرتی ہیں, صحیح, پہلے لے کر آتی ہے, پبلک میں لے کر آتی ہیں, ٹارگٹ آڈینس کا سروے کرتی ہے نا جی, آپ کون سا ٹوتھ برش یوز کر رہے ہیں, آپ کون سا موبائل یوز کر رہے ہیں, بھائی میں ایک کمپنی کا نام نہیں لوں گا, یہ یوز کر رہا ہوں, اس کو کیوں یوز کر رہا ہے, اس کی وجہ کیا, تو وہ بتاتا ہے اس کا کیمرہ بہت اچھا ہے, کوئی کہتا ہے اس کی اماؤنٹ بہت اچھی ہے, کوئی کہتا ہے ریلائبلٹی اس کی بہت زیادہ اچھی ہے, اس کی بیٹری کی ٹائمنگ اچھی ہے نا. تو وہ یہ چیزیں نوٹ کرتے ہیں, پھر اس مد نظر رکھتے ہوئے اس مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے اپنے ایک پروڈکٹ کو مارکیٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح ویڈیو بھی ہمیں چاہیے کہ ویڈیو بھی ہمیں اس طرح سرچ کرنا چاہیے کہ کون کون سی ویڈیوز چل رہی ہیں. اچھا مثال کے طور پہ عدنان شیخ نے ایک ویڈیو ڈالی, اس سے پہلے ہم ملتا جلتا ہم نام ہے جس نے ایک اور نے کسی اور کنٹری سے بلانگ کرتا ہے, اس نے بھی ویڈیو ڈالی, تو مجھے چاہیے اس کا نام ہیش ٹیگ میں لے کر آ جاؤں تاکہ جو اس کو ویڈیو سے ایک سوال پیدا ہو رہا ہے عدنان صاحب کہ جب بھی ہم نے اپنے کانٹینٹ کریٹر کو دیکھا ہے کہ وہ ویڈیو بناتے ہیں, پہلے وہ فیس بک پہ ڈالتے ہیں, پھر وہ یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں, ہونا کیا چاہیے, طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, کون سی اپلیکیشن کو پہلے یوز کریں, جیسے کہ جی آپ کی ایک پیغامی ویڈیو آیا تو وہ کون سی اپلیکیشن پہ پہلے جائیں عوام تک پہنچانے کے لیے, کون سے ویورز کے پاس جائے, یوٹیوب کے, فیس بک کے؟ دیکھیں سب سے زیادہ جس کے پاس آڈینس آلریڈی ہوتی ہے وہ اس کو سیکنڈ پرائرٹی پہ رکھتا ہے. مثال کے طور پہ یوٹیوب پہ میرے پاس ملینس کے اندر ہے, اور فیس بک کے اوپر میرے پاس ہزاروں کے اندر, تو پہلے میں ملینس میں تو ہیں, پہلے میں وہاں سے جو کم ہے پہلے میں وہاں ٹارگٹ کروں گا تاکہ وہاں سے میں زیادہ سے زیادہ اس آڈینس کو وہاں لے کر آ سکوں, اور وہاں سے یونیک جو کسٹمر ہے کہہ لیں, یوزر کہہ لیں, جو آپ کے فالوورز ہیں وہ وہاں ڈائیورٹ ہو جائیں. تو وہاں تو آلریڈی آپ کے پاس ہیں, لیکن آپ کو نئی جگہ سے نئے پلیٹ فارم سے وہاں پہ لے کر آنا پڑتا ہے. تو ہم سیم ویڈیو دونوں جگہ پر جی اپلوڈ کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہو سکتا ہے. اچھا ایک آپ سے, آپ کے فیلڈ سے ریلیٹڈ بھی یہ سوال ہے کہ آج کل ہیکنگ بہت زیادہ, آڈیو ریکارڈنگ بہت زیادہ, پھر ویڈیو ریکارڈنگ بہت زیادہ. اب معلوم نہیں ہو پاتا معاشرے میں, ہمارے لوگوں میں, کہ جی جناب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کس طریقے سے ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں یا آڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں, یا کس طریقے سے آپ کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. اس کے بھی کوئی ٹولز ہیں آپ سمجھتے ہیں اس حوالے سے, کوئی کہ ججمنٹ کا کچھ اس طرح کا؟ دیکھیں پہلے تھوڑا سا اور میں سمجھنا چاہوں گا, آپ یہ ذاتی طور پہ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کوئی بھی چیز جب آپ نے واٹس ایپ پہ, موبائل پہ, کسی چیز پہ بھی آپ نے سبمٹ کر دی, وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. آپ نے اگر اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیا تو وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتی, وہ ریکارڈ میں ہمیشہ رہے گی. ٹھیک ہے, آپ کا جو سوال ہے
کہ یہ سائیکالوجیکل بھی اس کا آنسر ہو سکتا ہے بالکل, مطلب کہ وہ ہم تو دیکھ کے پہچان جائیں کیا چل رہا ہے, مگر آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ کیا محسوس کرتے ہیں کہ جی غیر ضروری یا غیر اخلاقی حرکت بھی ہمارے اب معاشرے میں ہونے اسٹارٹ ہو گئی ہے کہ ہر جگہ ویڈیو بھی ریکارڈ کی جا رہی ہے, آڈیو بھی ریکارڈ کی جا رہی ہوتی ہے گفتگو کی بلا اجازت. تو ان ساری چیزوں کو کنٹرول میں لانے کے لیے اور ان ساری چیزوں کا اندازہ لگانے کے لیے آپ کیسے کہیں گے؟ دیکھیں انوار بھائی, بہت ساری چیزوں کا نا اس کا توڑ ہوتا ہے نا لے کر آنے. اب جیسے واٹس ایپ پہ کال ریکارڈ نہیں ہوتی, لیکن اس کے بھی بہت سارے طریقے نکال لیے ہیں, وہ بھی کال بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے. آپ جو کوئی چیز ڈیلیٹ کرتے ہیں وہ بھی وہ نہیں بتائے گا ہمارے ناظرین کو کیسے ہوتی ہے ریکارڈ, وہ بھی ریکور ہو جاتی ہیں چیزیں, ٹھیک ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ جو آپ کا سوال ہے وہ ظاہر بات ہے یہ غیر مناسب چیز ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر ڈیجیٹل کو اسکوپ میں دیکھا جائے تو اس کا بس یہ ہے کہ آپ جتنا احتیاط کر سکتے ہیں اس قسم کی چیزوں سے. سب سے بڑی وہی بات ہے جو میں نے کہا, لنک بلڈ سب سے مین چیز ہے جس کی وجہ سے آپ یہ تمام مسئلوں میں پھنستے ہیں. اور صرف اس پہ ابھی بھی دیکھیں نا, یقین کریں میں اتنا سمجھا رہا ہوں, میں نے تو ابھی کریڈٹ لیا نا اپنا کہ مجھے بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں یہ, لیکن مجھے ابھی بھی پریشانی کا ظاہر ہے کہ میں نے اتنے 3-4 دنوں سے ایک چیز سمجھا رہا ہوں. میرے کچھ دوست ہیں وہ ابھی بھی ایپلیکیشن کا استعمال کر کے مجھے تصویریں بھیج رہے تھے, عدنان بھائی کیسا لگ رہا ہوں میں. تو میں نے کہا یار دیکھیں میں تو فلٹر کا استعمال نہیں کرتا, میں جو ہوں اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا بنایا, جیسا ہی بنایا میں اپنے آپ کو ویسے ہی یوٹیلائز کرتا ہوں. آپ کو فلٹر کی کیا ضرورت ہے, فلٹر وہ لوگ یوز کرتے ہیں. اتنا زیادہ فلٹر عام ہو گیا کہ اس کے بغیر بندہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا ہی نہیں لگ رہا ہوں. بالکل, شناختی کارڈ کی تصویر علامہ صاحب اور آپ کی ڈی پی کی تصویر, دونوں میں ماشاءاللہ کھلا تضاد ہے. دیکھیں میں ایک اور چیز, دونوں میں کھلا تضاد ہے. اب تو ہم ایک فیملی ممبرس کی طرح ہیں, ایک فیملی ہمارے. مجھے آج پروگرام کے توسط سے کیا فائدہ ہوا کہ آج جو میں ایک برانڈ پہنا ہوں, نام نہیں لوں گا, وہ مجھے کسی نے دیا ہے کہ آپ نام نہیں بتائے گا, نام تو نہیں بتا سکتا, تو مجھے ملی ہے. تو یہ سوشل میڈیا کی بات ہے, ایک اچھی پازیٹیوٹی آپ یوٹیلائز کرتے ہیں, ایک اچھی چیز لے کے چلتے ہیں تو لوگ آپ کو سراہتے ہیں. آپ کو ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے واٹس ایپ پہ کال کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں دوسرے موبائل سے, میں نے بہت معتبر لوگوں کو علامہ صاحب دیکھا ہے کہ جی وہ کال کٹ کر رہے ہیں اور واٹس ایپ کال کر رہے ہیں, اس پہ بھی مطلب اس وجہ سے کہ جی ان کی بات کو ریکارڈ نہیں کیا جائے, ریکارڈ ہو جاتی ہے. ہاں, اور مگر ان کو یہ نہیں پتا اس پہ بھی ریکارڈ ہوتی ہے, اس کے بھی کچھ معاملات اس طرح کے پیش آئے. اور یہ اکثر و بیشتر لیگل ایڈس کا بھی جو کام کرتے ہیں لوگ, ان کے پاس بھی اس طرح کے معاملات آتے ہیں کہ جی یہ ہم سے کال پہ بات ہوئی تھی, واٹس ایپ پہ بات ہوئی تھی, بھائی وہ تو ہماری نارمل کال تھی. جی اس پہ میں تھوڑا سا جواب دوں گا. دیکھیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ جیسے ابھی میرا انٹرو کے اندر آپ بتایا تھا CPCIH کا میں پریزیڈنٹ ہوں, IT ونگ کا, تو سائبر جو سیل ہے میں اس کا بھی ڈائریکٹر ہوں. سر آپ کیا نہیں ہے یہ بتائیں آپ سے پہلے, آپ کتنے تعارف ہیں, کون سا تعارف کا انتخاب کریں پتہ ہی نہیں چلتا. 30 دن ہے, 30 دن ظاہر بات ہے کوشش رہتی ہے ایک ایک تعارف ہم نہیں, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا 30 دن ہے, ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم آپ سے آگے بھی ان فیوچر جو ہے نا بہت سارا فائدہ, اور ہم یاد کر لیں اس کو نا. مسئلہ یہ ہے کہ اتنے سارے تعارف کو ہم ازبر کر لیں کہ جب بھی آئیں تو پھر وہ تعارف کی سلاست کے ساتھ آپ کا تعارف. نہیں, اصل میں اس پوری ٹیم کے جو مینجمنٹ کے جو لوگ جو حصہ ہے, خصوصاً میں آج تفصیلاً تھوڑی سی غلام محی الدین جو کہ اس کا بنو یوتھ آرگنائزیشن کے فاؤنڈر ہیں اور روح رواں ہیں, اور اس کے علاوہ جس یہ تخلیق یہ جو پروگرام ہو رہا ہے, اس پروگرام کے متعلق بتاؤں کہ عشق سیام اور سحر رمضان ان کے 2 پروگرام ہیں جو رمضان میں چل رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑے جو اس وقت جو کئی سالوں سے رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہوئے آ رہے ہیں ان کو بیٹ کیا, میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کو بیٹ کیا, اور آج الحمدللہ اس پروگرام کو دیکھا جا رہا ہے, کیونکہ الحمدللہ وہ ہمارے توسط سے چیزیں چلی, کیونکہ ہر اس ٹیم کا ایک ایک فرد بہت اہم ہے, جس میں آپ ظاہر بات ہے ہوسٹ ہیں, جس کی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ ریل گاڑی کی جو ایک انجن ہوتا ہے وہ اگر جاندار ہوگا تو تمام چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں, 4 پہیے بھی ٹھیک چل رہیں گے. نہیں, اب میں اسی حوالے سے آپ سے سوال پوچھوں گی نا, اب آپ کی جو آپ نے فیلڈ ہے اسی سے ریلیونٹ ایک پوچھوں بات گی. کنٹینیو کری ہوئی تھی آپ نے کہ جو کالنگ کر رہے ہوتے ہیں, ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس کے ڈائریکٹر ہیں, تو اس حوالے سے بتائیں کہ کیا مسائل آتے ہیں. سائبر ہمارے مسئلے ہم ابھی بڑے ہمارے ابھی میں نے کہا نا 60% 50% ہم پہنچے ہیں, ابھی بھی اس کے اندر بھی بہت سارے مسائل ہیں ہمارے پاس. ہم جو اس طریقے سے ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے, کیونکہ ہمیں اس لمحے موجود رہنا ہوتا ہے جس ٹائم یہ چیزیں چل رہی تھیں. جب یہ 2 سے 3 گھنٹے بعد ہمارے پاس آتی ہے کہ یہ کال گئی تھی, تو اس وقت تو کام کرنے والے نے کام کر چکا ہوتا ہے. آپ انڈرسٹینڈ کریں, فوری طور پہ ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. کیا کال کے دوران ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہماری کال ریکارڈ کی جا رہی ہے؟ جی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, کیمرہ جیسے کہیں کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں, ادھر سے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر کہیں کیمرہ لگا ہوا ہے تو آپ اپنا سب سے پہلے موبائل کا کیمرہ آن کر لیں, تو وہ وائبریٹ ہونا شروع ہو جائے گا, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جس حصے میں آپ کھڑے ہیں وہاں پر ایسے ہی ہم نارمل اپنے موبائل کا کیمرہ ہم یہ آن کر لیں اور یہ وائبریٹ ہونے لگ جائے گا اگر کیمرہ کہیں بھی لگا ہوا ہے, اوتھینٹک بالکل. جی, تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی کہیں نہ کہیں کیمرہ لگا ہوا ہے نا, احتیاط. تو اس طرح کے اپلیکیشن بھی وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے کیسا وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو وہ پتہ چل جائے گا. اور ریکارڈنگ کا تو جب آپ کال پہ بات کریں نا, زنگ ایک بیپ ہے ایک مخصوصی, وہ آنے لگ جاتی ہے اور آواز گونجنے لگ جاتی ہے, محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی کال ریکارڈ ہو رہی ہے.
जो कारोबारी हजरात हैं उनको तो बड़ा इस चीज़ का सामना होता होगा। अच्छा, हम तो जब कोई हमें कॉल करता है और फिर ये कहता है ना 2 मिनट रुकना, तो फिर हम एहतियात मोहतात गुफ्तगू के कायल हो जाते हैं कि भाई एहतियात के साथ बात करनी है, 2 मिनट रुकने अच्छा की बात ये भी करिए। बता दूं, जो कैमरा है जो है, एक तो होता है जिस तरह के यहाँ पर भी कैमरे लगे हों, एक होता है कि वो एक अलग मखसूस एक कंपनी का chip कैमरा होती है, होता है chip जिसका type की। मकसद कुछ अलग होता है, वो उसके अंदर फिल्टर किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे जब हम कोई वर्ड कर रहे हैं तो उसने हमारे को उस वर्ड पे पकड़ा हुआ होता है कि जहाँ ये उसने बोला वो मुझे कैच कर लेना है। तो इसी तरह से वीडियो के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी पहले से सेट कर दी जाती हैं कि जब ये इस हालात में हो या इस तरह के मामलात में हो तो वो डिटेक्ट करना शुरू कर दे चीज़ों को, तो वो फिर उस तरह से आप बहुत बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं हमें हर तरह से मोहतात बनाने के लिए, हमें हर तरह से प्रोटेक्टेड फील करवाने के लिए, और अल्लाह ताला आपकी इस काविश को कबूल फरमाए। ये वो मसाइल हैं जो बहुत सारी जगहों पर हो रहे हैं और हमारे मुल्क का बड़ा अलमिया है। ये सिर्फ ये नहीं कि बड़े इदारों के लोग, आजकल आम लोगों की ज़िंदगी में भी इससे मुताल्लिक बहुत सारे मसाइल हैं जो काफ़ी सारे लोगों को ये देखकर, जी हाँ, आवाम इससे परेशान है, तो काफ़ी सारे लोगों को ये देखकर जो है वो मदद हो सकती है। अतीकुर रहमान ज़िया साहब की तरफ आऊँगी। जनाब, इस अशरे के हवाले से हमें कोई ऐसा ख़ास अमल, कोई वजीफ़ा जिससे हमारी आवाम को जो है वो फ़ायदा पहुँच सके? अवामुन्नास के मौजूदा दौर में तो मसाइल कई हैं, बिल्कुल, लेकिन क्योंकि अशरा मगफरत शुरू हो चुका है और आज 11वीं शब है, बिल्कुल, कल 12वीं शब है, तो कल 12वीं शब के लिए एक बड़ा ही ख़ास अहम वजीफ़ा जिसके लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, हमें भी ये बताते हैं कि रिश्ते नहीं हो रहे, बिल्कुल, लड़कियों के बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ते अगर आ रहे हैं तो वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो एक ही रात का ये वजीफ़ा है, यकीन कामिल के साथ अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन करते हुए आप ये वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगला रमज़ान आने तक अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो आपकी बेहतरीन और अच्छी जगह शादी हो चुकी होगी। माशाअल्लाह। दीदार मदीना का भी एक वजीफ़ा कोई बताएं, दीदार मक्का, दीदार मदीना का भी, कि इस अशरे में अगर कोई मक्कातुल मुकर्रमा की मैं हाज़िरी चाहता इंशाअल्लाह है। वो भी बताऊँगा, पहले तो मैं ये बता दूँ जी, ताकि जी। तसलसल कायम रहे। बिल्कुल, बिल्कुल, वजीफ़ा ये है कि कल शब रात को तरावी पढ़ने के बाद आपने 101 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अच्छा, माशाअल्लाह, दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है। सही। अच्छा, दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की वजूहात ये भी हैं कि ये तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से दिया हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को, ठीक है। माशाअल्लाह, 101 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और उसके बाद आपने 12 रकात नमाज नफल अदा करने हैं, 2-2 रकात करके, और हर एक रकात में सूरतुल फातिहा के बाद 12 मरतबा सूरतुल फील पढ़नी है। सही। इसी तरह आपने 2-2 करके 12 रकात मुकम्मल करके आखिर में फिर आपने 101 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और अल्लाह तबारक व तआला से कामिल यकीन के साथ दुआ करनी है। इंशाअल्लाह जल्द अगले साल आने से पहले पहले आपका अच्छा रिश्ता भी हो चुका होगा और अज़दवाजी ज़िंदगी में आप इंशाअल्लाह खुश भी होंगे। माशाअल्लाह। और एक और वजीफ़ा में पूछा है तो जो आपसे वो बताएं। बिल्कुल, दूसरा जो वजीफ़ा है, देखें वैसे तो बुजुर्गान दीन ने कई वज़ाइफ ज़िक्र किए हैं, बिल्कुल, दीदार मदीना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में हाज़िरी के लिए। अच्छा, चूँकि मैं रूहानी एक्ट साइंसेज उलूम से भी मेरा एक सिलसिला है, तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये है कि आप रोज़ाना 5 मिनट के लिए, पूरे दिन में 24 घंटे 5 मिनट के लिए आप अपनी आंखें बंद करें। आंखें बंद करने के बाद आपने अपना रुख जो है अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रखना है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आंखें बंद कर देनी है और आपने 3 दफ़ा लंबे सांस लेने हैं और सांस लेने के बाद 3 दफ़ा सांस लेने के बाद आपने बिल्कुल आराम से बैठ जाना है और पूरे मदीने का जो तस्वुर है वो आपने पूरी ताकत के साथ, कॉन्संट्रेट के साथ जहन में लाना है कि आप बारगाह रिसालत में खड़े हैं और दुरूद पाक का नजराना पेश कर रहे हैं। 5 से 10 मिनट के अंदर लगातार दुरूद पाक इस अंदाज से पढ़ते रहें कि आपकी आंखों में आंसू आ जाए। क्या कहना नाज़रीन, आप यकीन करें ये इतना पावरफुल कनेक्शन आपको मिलेगा कि इंशाअल्लाह आपके पास कुछ भी नहीं होगा ना, तो आप यकीन करें जल्द से जल्द अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन जाने का इंतज़ाम पैदा फरमा देंगे। क्या कहना, माशाअल्लाह। और वहाँ पे जाने के लिए तो असबाब नहीं, मुसब्बिबल असबाब की ज़रूरत है, उसके साथ लगाव की, मुसब्बिबल असबाब के साथ लौ लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि नाज़रीन मोहतरम, जब
آپ کو دیدار مدینہ اور دیدار مکہ اور عمرہ حج کی سعادتیں ملیں گی، تو یہی دل میں بات آئے گی کہ حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں مگر ان کا کرم دیکھا ہے، اور جن کو ہوئے ان سے نسبت وہ بڑے آرام سے ہیں، میں نے سرکار کے غلاموں پہ سرکار کا کرم دیکھا ہے۔ اسی کے ساتھ میں چاہوں گا کہ ذہن امام صاحب، اختتام ہمارا آخری مراحل میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اختصار کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نعت کے نذرانے پیش کریں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اور ان کو جو دیکھا بانٹتے تو میں نے بھی بڑھ کے شوق سے، ان کو جو دیکھا بانٹتے تو میں نے بھی بڑھ کے شوق سے، دستے انا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اور خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سلامت رہیں، جیتے رہیں، آباد رہیں۔ ناظرین محترم، آج کا موضوع ہمارا مغفرت کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے بڑی نیکیاں کر لی ہیں، ہم نے بڑے نیک والے کام کر لے ہیں، ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ ناظرین محترم، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اصلاح معاشرہ کر رہے ہیں، مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، مگر ناظرین محترم میں آپ کو ایک بہترین واقعہ بتاؤں، اور یہ آپ کی روح کو جلا بخشنے والا واقعہ ہے۔ مقامات اولیاء میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مطاف میں بیٹھے ہوئے اور گڑ گڑا کے روئے جا رہے، زاروں قطار روئے جا رہے۔ لوگوں نے پوچھا آس پاس کہ یہ کون شخص ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ کو کوئی جواب نہیں ملا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، لوگوں کو کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر روئے جا رہے، پھر ایک وہاں پہ مجمع لگ گیا اور دیکھا کہ یہ رونے والا شخص جو ہے یہ صرف ایک ہی بات کہے جا رہا ہے کہ یا پروردگار، مجھے اگر روز محشر گنہگار اٹھانا تو اندھا اٹھانا، تیری امت کا سامنا نہیں کر پاؤں گا۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے وہ برگزیدہ ولی ہیں کہ جو مردوں کو
जिला बख्शते हैं मुर्दों को। अगर जहाँ अल्लाह पाक ने इनकी करामत इतनी ज़्यादा रखी हैं कि अगर इनके वाक़ियात भी हैं कि मुर्दों को ज़िंदा करने की भी करामत इनके पास है, मगर आजी इनकिसारी इतनी है और तकवा इतना है कि मताफ में बैठ के रो रहे हैं और एक ही बात कहे जा रहे हैं कि या परवरदिगार, अगर मुझे गुनाहगार उठाना रोज़े महशर तो अंधा उठाना। इसी तरीके से हसन बसरी से किसी ने पूछा कि आप हजरत यहाँ पे बारिश नहीं हो रही, आप कुछ फरमाएं, कुछ कहें, तो आपने फरमाया कि जहां पर गुनाहगार बढ़ जाते हैं उस जगह पर बारिश नहीं हुई थी, मैं ही सबसे बड़ा गुनाहगार हूं, मैं ही उस शहर से चले जाता हूं। क्या कहना, ये अल्लाह के वली हैं, बरगुज़ीदा बंदे हैं जिन्होंने दीन के लिए बड़ा काम किया है। बर्र सगीर पाक व हिंद में इनकी बड़ी बड़ी खिदमात हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी खिदमात है। मैं आवाम की तरफ से, हमारे नाज़रीन की तरफ से एक सवाल है अतीक रहमान ज़िया साहब की तरफ से, मैं वो पूछूंगा और उसके बाद मैं अख्तामी मराइल के पास जाऊंगा। हज़रत इख्तिसार के साथ बताएगा। लोग पूछ रहे हैं कि इस्तिग़फ़ार और मग़फ़िरत के लिए लोग कोशिश करते हैं, मगर मसला ये है कि हुकूकुल इबाद को ज़ब्त करने के बाद और अल्लाह ताला की मखलूक की दिलाज़ारी करने के बाद लोग मग़फ़िरत तलब करना चाह रहे होते हैं, तो क्या इस तरीके से उनकी मग़फ़िरत हो जाएगी, या सबसे पहले हुकूकुल्लाह जो है, मखलूक जो है, या किसी रिश्तेदार दोस्त अहबाब किसी की कोई माल रखा हुआ है या किसी भी किस्म का गज़ब किया हुआ है कोई भी चीज़, तो उसको अदा किया जाए, उनकी दिलाज़ारी से बचा जाए, या उनसे माफ़ी तलाफ़ी की जाए, फिर अल्लाह से मग़फ़िरत मांगी जाए, क्या सिलसिला रहेगा, ज़रा गौर फरमाएं। अच्छा, सबसे पहली बात तो थोड़ी सी तस्सीह फरमा दूँ कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुर्दों के हवाले से किसी सिक्का रावी से ये चीज़ साबित नहीं है अच्छा कि उन्होंने मुर्दों को ज़िंदा किया था, या किसी सही वलायत के दर्जे पे फाइज इंसान से साबित नहीं है। हकायतें करामात औलिया में, मकामात औलिया में लिखा हुआ है कि आपकी करामत थी। हाँ, उन लोगों की हिकायात हैं जो वाइजीन है, ठीक है ना। अच्छा, जहाँ तक आपका सवाल है कि लोग हकूकुल इबाद का ख्याल नहीं रखते, ठीक है, और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांग रहे हैं, लेकिन हर चीज़ का एक अलग अलग ज़ाविया है। अगर वो हकूकुल इबाद का ख्याल नहीं रखता, उसके अलावा भी मग़फ़िरत यानी कि मांगता है, तो मग़फ़िरत का तकाजा उसके छोटे गुनाहों से तो बख्श दिया जाएगा, लेकिन हकूकुल इबाद का पूछा जाएगा, और सख्त तरीन वईद है हकूकुल इबाद के हवाले से। तो लिहाजा जो लोग ये समझते हैं कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, ज़िक्र और अस्कार कर रहे हैं, इस्तग़फ़ार भी कर रहे हैं और हक़ की अदायगी नहीं कर रहे, तो मैं समझता हूँ कि ये लोग जो हैं वो ख्वाब व ख्याल के अंदर जो है वो ये काम कर रहे हैं। तो उनको चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला के बंदों के हकूक़ अदा करें। बिल्कुल, जो आपके मातहत लोग हैं उनके भी हक अदा करें, जिनकी जिम्मेदारी आपके ज़िम्मे में है उनकी भी जिम्मेदारी अदा करें, और हुकूकुल इबाद को अगर आप अदा करेंगे तो अल्लाह पाक आपके लिए रास्ते हमवार करेगा। जो दुश्वार रास्ते हुए हैं वो सारे हमवार होंगे और मग़फ़िरत और बख्शिश का सबब बनेंगे। नाज़रीन मोहतरम, ये जो अशरा है बड़ा ही बेहतरीन और खुशकिस्मत लोगों के लिए खुशकिस्मत वाला अशरा है, क्योंकि इसी अशरे में हज़रत हसन मुज्तबा सलामुल्लाह अलैह आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, आपका यौम विलादत है 15 रमज़ान को, फिर 17 रमज़ान हज़रत आयशा मेरी माँ, उम्मत की माँ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यौम विसाल है। फिर जंग बदर भी इसी अशरे में नज़र आती हैं हमें, इसी के ऊपर बात भी करेंगे, गुफ्तगू भी करेंगे। देखते रहें आप इश्क़ सयाम, और इसमें आपको हम मुख्तलिफ़ तारीख़ के हवाले भी बताएंगे, उलमा इकराम के ज़रिए भी और अपने मुताल्ले के भी ज़रिए। नाज़रीन मोहतरम, मगर सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि जो भी हम बात बता रहे हैं उसको आप नोट करें, समझें, लिखें और उस पर सबसे ज़्यादा अमल करें। जो भी हम बात बता रहे हैं उस बात को वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमारे स्पॉन्सर्स ने ताउन किया है, हम उनके भी बेहद मशकूर हैं, क्योंकि हमारे स्पॉन्सर्स अगर हमारी सारी काविश का हिस्सा ना बनते तो हम इतने एहसन तरीके से आप तक ये तमाम बातें नहीं पहुंचा सकते थे। जी अनवर जी बिल्कुल, इस तरह स्पॉन्सर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं हम। अल सैयद रियल एस्टेट वालों का सबसे बेहतरीन और अच्छे स्पॉन्सर हैं हमारे, और साथ खड़े हैं हमारे, और इंशाल्लाह आगे भी साथ होंगे। और ये साथ होना किसी का या हमारा किसी के साथ होना ये अल्लाह ताला दिलों में डालता है, और अल्लाह ताला जब दिल नरम करता है किसी के लिए तो वो जब ही अपना जज्बा ईमानी और जज्बा हुब्बुल वतनी और या जज्बा अखलाकियात वो दिखा रहा होता है। यही मामला। नाज़रीन मोहतरम, अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी दूसरे प्रोग्राम में दूसरे मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने से बढ़ के ख्याल रखिएगा, अपने ईमान का, इस्लाम का और इस पाकिस्तान का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेनस एंटरटेनमेंट के टीवी स्क्रीन पर आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता है। नाजरीन मोहतरम, आज हमने
10वां रोज़ा अफ्तार किया और अब 11वां रोज़ा इख्तियार करने की तरफ जा रहे हैं। और आज खुशकिस्मती कि शब जुमा लग चुकी है। इस ज़मन में एक हदीस अल्लाह के नबी आका व मौला हज़रत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनन इब्न माजा में आई है कि अल्लाह के नबी आका दो जहां हज़रत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, अल्लाह ने जुमे के दिन को तुम्हारे लिए ईद का दिन बनाया है। जो शख्स नमाज जुमा के लिए आए उसे चाहिए गुस्ल कर ले और अगर हो सके तो खुशबू लगाए और मिसवाक का ज़रूर एहतमाम करे। मेरे साथ मेरी साथी मेज़बान अंबर ज़ुबैर मौजूद है इस वक्त। नाज़रीन मोहतरम, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जुमा मुबारक क्यों कहते हैं, जुमे की मुबारकबाद क्यों देते हैं, सिर्फ ईद की ही मुबारकबाद दी जाती है, क्या जुमे का दिन ईद का दिन नहीं है? अभी जो मैंने हदीस सुनाई, इस हदीस की रोशनी में हम इस बात का इस्तेंबात कर सकते हैं कि जुमे का दिन भी ईद का दिन है, जुमे का दिन भी खुशी का दिन है, तो जुमे की मुबारकबाद देनी चाहिए। तमाम नाजरीन को जुमे की मुबारकबाद। मेरे दाएं जानिब इस एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिनको तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसे जो हर फन मौला शख्सियत है। आप सब इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, लेकिन इस पूरी ट्रांसमिशन के पीछे जिस एक बंदे की अकेले की मेहनत है, उस शख्स का नाम है गुलाम मुहीउद्दीन। हमारे साथ गुलाम मुहीउद्दीन साहब आज ट्रांसमिशन में मौजूद हैं। आप फाउंडर हैं बनो यूथ की आवाज़ के, सोशल एक्टिविस्ट हैं और आपको हम मुख्तलिफ जगहों पर कैमरे के ऊपर देख रहे होते हैं, आपके हाथ में माइक हम देख रहे होते हैं, आपको गुफ्तगू करते हुए देख रहे होते हैं। बहुत वोकल है, बहुत वाइब्रेंट है, लेकिन इस पूरे सेगमेंट में हमने आपको गुफ्तगू करते हुए बहुत कम देखा है। हम आपकी तरफ आएंगे कि इसकी क्या वजह है और हम आपसे डिटेल गुफ्तगू करेंगे। मेरे बाएं जानिब हमारे रेगुलर पैनलिस्ट अदनान शेख साहब मौजूद हैं, आपको भी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं, और उनके साथ हमारे मजहबी स्कॉलर जनाब अतीकुर रहमान जिया साहब मौजूद हैं। तो अंबर, आज हमारे साथ कौन से नातखा मौजूद हैं? आज हमारे साथ जो नातखा मौजूद हैं, ज़ैन इमाम हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। ज़ैन इमाम, आपके जानिब मैं आऊँगी, आज क्या पेश कर रहे हैं आप? हमको अपनी तरफ से सिवा चाहिए। क्या माशाअल्लाह, बात है, क्या खूबसूरत माशाअल्लाह। इंतखाब है आपका। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। आप जैसे है वैसी अदा चाहिए। क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए। उनको मालूम है हमको क्या चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। और भर के झोली मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। दर्द जामी मिले नात खालिद लिखो, दर्द जामी मिले नात खालिद लिखो। और अंदाज़े अहमद रज़ा चाहिए, और अंदाज़े अहमद रज़ा चाहिए। आप जैसे है वैसी अदा चाहिए। ज़ैन इमाम साहब,
नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने का शर्फ हासिल कर रहे थे। मैं आपकी तरफ आऊँगा गुलाम मुहिउद्दीन साहब, आप अपने आप में एक अंजुमन है, आपसे बहुत से लोग सीखते हैं, हम जैसे लोग आपसे सीख रहे होते हैं गाए बगाए। हमने आपको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, मेरे ख्याल से कराची और पाकिस्तान भर में हमने मुख्तलिफ जगहों पे आपको माइक हाथ में पकड़े देखा। आज आप डायरेक्टर हैं, इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं, आपका ज़ाहिर है पहला एक्सपीरियंस है। तो दो सवाल है मेरे, एक तो ये एक्सपीरियंस कैसा है, और दूसरा आप आज माइक पे क्यों नहीं है? रहीम इब्तिदा है रब जलील को इस बाबरकत नाम से जो दिलों की बेखूब जानता है। देखती आंखों और सुनते कानों को सैयद गुलाम मुहिउद्दीन का सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपकी इस बात का जवाब अगर दूं तो फिर मुझे 2021 में जाना होगा जी जी। और अगर मैं उससे भी पीछे चले जाऊं तो ग़ालिबन 2017 या 18 की बात है, जिस वक्त कराची ने एक नाम सुना, एक आवाज़ सुनी जिसका नाम था बनो यूथ की आवाज़। ठीक है। बनो यूथ की आवाज़ एक्चुअली इस वजह से मैंने बनाया या इसके ऊपर इस वजह से मैंने काम करना शुरू किया कि ऐसी बहुत सारी आवाज़ वाले लोग जो दीगर शुबजात के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत और हैसियत का हामिल हैं और उनके अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत पोटेंशल है, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, करना चाहते हैं, नहीं कर सकते। शायद वो जो लोग ये सारी खुसूसियत रखते हैं उसमें एक मैं भी था कि शायद मुझे जब मैं बहुत यंग था या जब मुझे लगा कि मुझे तरबियत के तौर पर लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता लेकिन मुझे नहीं मिला, तो मैं ज़िंदगी से मायूस नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि अगर ये चीज़ मेरे अंदर है तो क्यों ना मैं उन लोगों के लिए इसको यूटिलाइज़ करूँ कि जिनके पास ये ना हो तो शायद वो मायूस हो जाएं। डेट्स वाई हमने फिर एक प्रोग्राम प्लान किया और बहुत सारे दोस्तों के साथ, सारे नए थे, ग़ालिबन 2017 थी, अगस्त की 4 तारीख थी, वहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ किया और आज यहाँ पर मौजूद हैं। और चूँकि अभी सफ़र तो मुकम्मल नहीं हुआ, मंजिल की जस्तुजू में इतना अजीम हो जाके मंजिल। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, मैं बिल्कुल पूछना चाहूँगी। आप तो आवाज़ बन गए हैं यूथ की, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम रखा बनो यूथ की आवाज़, लेकिन हम सब जानना चाहेंगे नाज़रीन के सैयद मुहिउद्दीन की आवाज़ कौन है? कौन आपको मतलब इतना मोटिवेट कर रहा होता है? एक्चुअली मेरा नाम सैयद गुलाम मुहिउद्दीन है। समाजी हलकों में मुझे मुहिउद्दीन सैयद के नाम से जाना जाता है। और जब कोई मुझसे ये सवाल करता है कि वो कौन सा शख्स है, ऐसी कौन सी शख्सियत है जिसकी वजह से मैं इतना मोटिवेट हुआ, तो हर वो शख्स जिसने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया, या तो वो पॉजिटिव था या तो वो नेगेटिव था, तो वो सारे लोग मेरे आइडियल जिनसे मैंने सीखा। और मुझे जिस शख्स ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, आज आपको भी बता दूं कि मैं सैयद गुलाम मुहिउद्दीन को मुहिउद्दीन सैयद ने सपोर्ट किया, जो कि मैं खुद अगर मुझे कोई हराएगा तो मैं अपने आप से हार सकता हूँ, अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुझे हरा सकता है। मैं आपके पहले सवाल की तरफ आना चाहता हूँ कि 2021 में इसी स्टूडियो के नीचे दरवाजे के सामने प्लास्टिक की चेयर पे घंटों बैठा रहता था मैं, और यहाँ से एक लाइन प्रोड्यूसर नीचे आता था, वो बच्चे को ऊपर लेके जाता था और फिर उन बच्चों को पढ़वा कर जब वो वापस मेरे पास लेकर आता तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि आज ये बच्चा जो मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद माइक में पढ़ता है, जो किसी महफिल में पढ़ता है, जो अपने घर में पढ़ता है या जो खुद ब खुद में पढ़ता है, आज उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिसके ऊपर उसने अपने आप को देखा, उसको खुशी महसूस हुई। तो ये 2021 की बात है। फिर 2021 से लेकर आज 2024 है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस स्टूडियो को देखने की ख्वाहिश थी मेरे अंदर, या जब मैं 2021 में आया और लाइव शो चल रहा था तो मुझे कहा कि आप नीचे बैठेंगे, और मैंने लिटरली उस पूरे रमज़ान में मैंने एक दफ़ा भी स्टूडियो को अंदर से नहीं देखा। लेकिन आज 2024 है, कैमरे के सामने से और कैमरे के पीछे से बहुत डिफरेंस है। हर तीसरे आदमी की ख्वाहिश है कि वो कैमरे के सामने आके काम करे। मैंने 4 साल कैमरे के सामने काम किया, लेकिन मुझे लगता है कि इन 4 सालों में मैंने अपने आप को 100 टाइम कैमरे के सामने दिखाया। अगर मैं कैमरे के पीछे चले जाऊं तो शायद मैं 4000 लोगों को नहीं, 4 लाख लोगों को अपनी ज़िंदगी में कैमरे के सामने से दिखा सकता हूं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आप चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो आप महसूस करते हैं वो काम है। काम तो वो भी है जो किसी की चीज़ को आप महसूस करके अगर एहसास है तो महसूस करो, हर लफ्ज़ का इजहार ज़ुबान से नहीं करते। तो मुझे ये एहसास हुआ, फिर मैंने महसूस किया कि प्लेटफॉर्म अगर मिल जाए। रमज़ान का महीना होता था नाज़रीन, रमज़ान का महीना होता था, पूरी कराची की स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट टाउन के लोग डिबेट में, नात में, दीगर कॉम्पिटिशन में नज़र आते थे, मुझे मेरा टाउन नज़र नहीं आता था। आज 2024 है, आज मेरे टाउन के लोग तो नज़र आते हैं, लेकिन पाकिस्तान मुझे राब्ता करता है, मेरे टाउन को राब्ता करता है कि हमें जगह चाहिए। तब्दीली का ये सफ़र आपकी ज़ात से शुरू होकर आप पे ख़त्म हो सकता है, लेकिन तब्दील को हासिल करने के लिए और तब्दीली के सफ़र में अपने आप को मनवाने के लिए कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है, और मैं उस ज़रूरत के हिसाब से कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं। औरंगी टाउन से
डेफिनेटली मेरी जाए पैदाइश औरंगी टाउन है। एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी का दर्जा रखने वाला औरंगी टाउन, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, अगर आप इजाजत जी, बिल्कुल। एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी कहा जाने वाला औरंगी टाउन पूरे पाकिस्तान को बनारसी कपड़ा जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी में पाकिस्तान के अंदर, जिसको औरंगी टाउन कहा जाता है। अगर हम कराची यूनिवर्सिटी की बस को देखें, अगर हम डाउ यूनिवर्सिटी की बस को देखें, दीगर यूनिवर्सिटीज के सबसे ज्यादा जामियात की गाड़ियाँ औरंगी टाउन के अंदर आती है। हर तीसरी गली में सबसे ज्यादा स्कूल औरंगी टाउन में वाक़ है। अगर हम औरंगी की और ज़्यादा खुसूसियत के ऊपर बात करें तो ओ लेवल के कराची के सबसे ज़्यादा टीचर औरंगी टाउन में रहते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के सबसे ज़्यादा टीचर औरंगी टाउन में रहते हैं। अगर हम औरंगी के अंदर रहते हुए उन लेबर की बात करूं जो शहर कराची की इंडस्ट्री को चला रही हैं, तो उसमें से बहुत बड़ी तादाद औरंगी टाउन में मिलेंगी। आपके इंडस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें, ईसा जी और मूसा जी एक बहुत बड़ा ब्रांड है। उस ब्रांड के अगर आप बड़े लोग या बड़े कारीगर की बात करें वो औरंगी टाउन में रहते हैं। अगर देसी फूड की बात करें और ख़ास तौर पे वो पकवान जो देसी टाइप के होते हैं, अगर आपको वो चेक करना है तो आप औरंगी जा सकते हैं। अगर हम और ज़्यादा बात करें कि खादी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा नाम, एक इंडस्ट्री थी। खादी ने जब अपने सिस्टम को बंद किया तो वो जो देसी काम करने वाले रवायती लोग थे, आज भी खादी का सिस्टम औरंगी टाउन में चल रहा है। अगर हम बात करें टेक्नोक्रेट की, बेरूट क्रेट की, तो मशरकी पाकिस्तान के बाद जब उनको शिफ्ट किया गया, जब वो पाकिस्तान में बड़ी तादाद वहाँ रहा करती थी। अगर हम बात करें TNT की, टेलीकॉम की, PIA की, पाकिस्तान स्टील की, उसके अंदर काम करने वाले लोगों का ताल्लुक औरंगी टाउन से। अगर हम बात करें कराची में होने वाले फैशन शोज़ की, तो उसमें जितनी भी ड्रेसेस हैं ना, बड़े जिसको उरूसी लिबास कह सकते हैं, और जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उनको जो प्रोड्यूस किया जाता है वो औरंगी टाउन। अगर हम बात करें कि 1984 में गिलाफ काबा पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले जो काबा की जीनत बना, और जब उसको वहाँ पर लगाया गया तो वो पाकिस्तान में औरंगी टाउन ने बनाकर भेजा 1984। अगर हम बात करें डाउ यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा डॉक्टरेट की डिग्री लेने वाले लोगों की, तो वो लोग औरंगी टाउन से। अगर हम बात करें एजुकेशन सेक्टर के तालीमी इदारों में मैट्रिक बोर्ड के ऊपर सबसे ज़्यादा हाई परसेंटेज लेने वाले बच्चों की, तो वो औरंगी टाउन। अगर हम बात करें कलभूषण की जहाज़ को जिस शख्स ने गिराया, उसकी जाए पैदाइश का अगर हम जगह को देखें, नवेद सिद्दीकी, तो वो औरंगी टाउन है। हसन सिद्दीकी, आई एम सो सॉरी, तो वो औरंगी टाउन है। अगर MM आलम, जिसका नाम सबने सुना है, उसकी अगर फैमिली और उसकी जनरेशन के बारे में जाएं, वो औरंगी टाउन है। तो इस औरंगी के अंदर इतनी सारी खुसूसियत है, और एक वजह कि जिसकी वजह से औरंगी की हैसियत और बढ़ जाती है, अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। जी बिल्कुल बताएं, हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे। सबसे ज्यादा जो खास वजह जिसकी वजह से औरंगी की हैसियत बढ़ जाती है, गुलाम मोहिउद्दीन औरंगी टाउन में रहता है। अरे ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है। और हमारे वो नाज़रीन अब्बल जिनको नहीं पता कि औरंगी टाउन क्या है, कराची का एक बहुत बड़ी आबादी पर मुश्तमिल एक टाउन जिसको हम औरंगी टाउन कहते हैं, और औरंगी टाउन काबिल तरीन लोगों की जाए पैदाइश है। औरंगी टाउन ने पाकिस्तान को नहीं, सिर्फ पूरी दुनिया को ऐसे गोहरे नायाब दिए हैं जो पूरी दुनिया में जाकर आज पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो जर्मनी में है, कनाडा में है, US में है, और वहाँ पे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के कोर एम्प्लॉयज हैं इस वक्त, या बहुत सारे एंटरप्रेन्योर औरंगी टाउन से निकलते हैं, जैसे गुलाम मोहिउद्दीन साहब ने कहा। और बल्कि एग्जाम्पल हमारे सामने बैठी है तैमूर। मतलब अगर देखा जाए तो गुलाम मोहिउद्दीन को वन ऑफ द फेवरेट इन यूथ में कहा जाता है। एक बात कहूं, औरंगी टाउन वाले का दिल इतना बड़ा है। इसकी मिसाल गुलाम मोहिउद्दीन भाई से ली जाए कि जिन्होंने औरंगी टाउन को प्रमोट करने के लिए बेलॉस होकर स्क्रीन के सामने लेकर आए। जो नातखा थे उनको उनको यहाँ पर बैठाया, जो बेहतरीन होस्ट थे उनको यहाँ पर बैठाया, जो बेहतरीन कारी थे उनको यहाँ पर बैठाया, जो बेहतरीन आलिम थे उनको यहाँ पर बैठाया। मतलब अगर टैलेंट को कोई सपोर्ट करता है वो तो ये औरंगी टाउन का एक बेटा गुलाम मोहिउद्दीन साहब। तो हमारे साथ इसी तरह से अतीकुर रहमान जिया साहब मौजूद हैं। सर सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि आज जुमे का दिन है, जुमे की बहुत फजीलतें आई हैं। एक तो मुझे बताइए जुमा मुबारक कहना कैसा है, और दूसरा मुझे बताइए जुमा वैसे ही अफजल दिन है, जब ये जुम्मा रमजान में आ जाए तो इसकी अफजलियत कितनी बढ़ जाती है, और इसके मुतालिक इस्लाम हमें क्या कहता है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले तो आज की इस पूरे इवेंट के रूहें रवां गुलाम मोहिउद्दीन साहब, जनाब मोहतरम सैयद गुलाम मोहिउद्दीन साहब। अदब का तकाजा तो यही है क्योंकि सादात से हैं जी, तो इसी वजह से हम इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं दिली। और इसमें कोई शक नहीं कि जैसे आपने कहा कि अगर सिर्फ औरंगी की बात मैं नहीं कर रहा,
मैं पूरे कराची के टैलेंट की बात कर रहा हूँ कि पूरे कराची के टैलेंट को स्क्रीन के सामने अगर कोई लेकर आया है तो जनाब सैयद गुलाम मोहिउद्दीन साहब हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है इनको सेहत अता फरमाए, हिम्मत अता फरमाए, अल्लाह पाक इनकी जो काविशें हैं वो कबूल व मंजूर फरमाए। फ़र्स्ट स्टार्ट में रमज़ानुल मुबारक का जो इन्होंने ये इवेंट इख्तियार किया है, मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको 4 चांद लगाए और हर रमज़ान और इसके अलावा भी अल्लाह तबारक व तआला इस तरह के प्रोग्राम जो है वो इनसे करवाता रहे। आमीन। अब रह गया अब आपके सवाल पर आता हूँ कि जुम्मा मुबारक कहना कैसा है। ठीक है, ये बड़ा अहम सवाल है। असल में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें दीन का बहुत सारा इल्म मालूम नहीं होता और कुछ चीज़ें हमें इख्तियारी दी जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को मुकल्लफ़ बना कर भेजा है। कुछ चीज़ें दीन की हुदूद के दायरे इख्तियार के अंदर आती हैं और कुछ चीज़ें दायरे इख्तियार में तो नहीं आती लेकिन वो हमारे इख्तियार में होती हैं। उसके लिए सुन्नत और कुरान हमें एक इख्तियार देता है। ठीक, कि अगर आप अपनाना चाहो, जिसे हम मुबाह कहते हैं ना, जी जी एक जी, होता है सुन्नत, एक होता है बिदअत, एक एक होता होता है है मुबाह। हलाल, एक होता है हराम, एक होता है मुबाह। ठीक है, मुबाह वो चीज़ होती है जिसके करने या ना करने से दीन पे कोई हर्फ नहीं आता ठीक है। और आपकी ज़ात पर भी कोई हर्फ नहीं आता, आप सही। गुनाहगार भी नहीं होते, और अच्छी नियत से किया जाए तो सवाब तो भी मिलता सवाब है। भी होता है। अब रह गई बात जुम्मा मुबारक कहना, क्योंकि अब वो लोग जो इसको दीन का हिस्सा समझ रहे हैं तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है, ना सहाबा इकराम की सुन्नत से साबित है, ना ताबीन तबा ताबीन औलिया अल्लाह की सुन्नत से साबित है। ये ट्रेंड अगर आप देखें तो कम से कम मैं भी कि इन 10 सालों के अंदर अंदर ये ट्रेंड चला है जब से आप मोबाइल पे सोशल व्हाट्सएप मीडिया को देख रहे मैसेजेस हैं। आ जाते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट जी जी, लग जाती है। जुम्मा मुबारक, जुम्मा ठीक है ना? मुबारक की अच्छा है, ये गलत चीज़ नहीं है, लेकिन इसको दीन का एक हिस्सा नहीं कंफ्यूजन बनाना है चाहिए। लेकिन लोगों के जी, दिल जी, जी। ज़हनों में। दीन का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अगर आप इस वजह से जुम्मा को मुबारक कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लल्लाहु हदीस अलैहि जो आपने कोट फरमाई जी, कि आप अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जुम्मा सरदार दिन है जी, और ये इस तरह है जैसे कि ईद। ठीक है, तो अगर कोई शख्स इस सरदारी की निस्बत की वजह से दीन से हट के अगर किसी को जुम्मा मुबारक कह देता है तो ये मुबाह अमल होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो इस चीज़ को दीन समझता है तो फिर ये अमल जो है वो गुनाहगारी का ठीक सबब है। बन सकता है। लिहाजा एहतियात करें, जुम्मा मुबारक कहने में इसे दीन का हिस्सा ना समझें। वैसे ही मोहब्बत, जुम्मे से जो मोहब्बत होती है इंसान की, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ अब तो ज़ाहिर है रिवायात अलग हो गई, मुआशरे के हालात अलग हो गए कि पहले जुम्मे की छुट्टी हुआ करती थी। जी, 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 हमें याद है बिल्कुल। बचपन में खूबसूरत तरीन कपड़े पहने जाते थे और अच्छे तरीके सेलिब्रेट से किया जाता था इस खुशबू दिन को। लगाई जाती जी, जी, थी। बिल्कुल। और उसके बाद जो है आप देखें गली मोहल्ले में इस तरह जुम्मा पढ़ने के लिए लोग जी, जा जी। रहे होते थे ईद का समा कि ईद होता का था। समान जी, जी, नजर आता बिल्कुल था। ऐसा ही है। और वहाँ जाकर फिर ये है कि बड़े एक अजीब सी कैफियत, एक रूहानी एहसास होता था ठीक है, कि छुट्टी का दिन भी होता था और उसके बाद जो है वो सारी मस्जिद में जो है इकट्ठे होते थे और वहाँ ये है कि दुरूद पाक की महफिलें भी लगती थी, जुम्मतुल मुबारक भी होता था, जुम्मा भी पढ़ते थे, तो एक बड़ा रूहानी समा होता जी, था। जी। अब चूँकि हालात उस तरह के नहीं रहे, अब मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाए, लोग ऐन वक्त पर आते हैं जुम्मे। अल्लाहु अकबर। मुझे बहुत अजीब लगता है, दुख भी होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी सबकी मगफिरत फरमाए इस रमज़ान मुबारक की बरकत से, कि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि वो एक बोझ समझते हैं जुम्मा जुम्मा पढ़ना। पढ़ना, बस आए, जुम्मा पढ़ा, जैसे ही इमाम साहब ने सलाम फेरा और वो पीछे से भाग और बयान सुनने वालों की तो तादाद ही बहुत कम हो गई है। वो, क्योंकि अब हर आदमी जो है, अब हर गली में आपको हर पत्थर के नीचे एक मुफ्ती मिलेगा, हाँ, एक ये मौलाना मिलेगा, एक डॉक्टर मिलेगा, Exactly. ठीक है ना, और हर इल्म का माहिर आपको क्या नाम है उस गली में मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही और है। वो यानी कि ऐसा होगा कि वो समझेगा कि मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ। अल्लाहु तो जिस तरह दुनिया के उलूम को किसी एक्सपर्ट से सीखना है, इसी तरह दीन का इल्म भी आपको दीन वाले किसी एक्सपर्ट से सीखना पड़ेगा, तब आपकी राह हमवार होगी। जैसे है ना कुरान मजीद सूरतुल फातिहा के अंदर आता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो ये सिरातल मुस्तकीम क्या है, ठीक है ना, आगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम। अब गौर कीजिएगा, अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह ये अनअमता अलैहिम वाले लोग कौन से हैं? जिन पे अब तेरा ढूंढने इनाम हुआ। पड़ेंगे एक्सपर्ट लोग जो अनअमता अलैहिम वाले हैं, जिन्हें अल्लाह ने इनाम दिया। वो कौन है? वो सहाबा इकराम हैं, वो ताबीन हैं। अब चूंकि हमारी ज़िंदगियां तो उनके बाद की हैं,
ہماری پیدائش تو ان کے بعد کی ہے، تو ہم صحابہ کرام سے تو نہیں پوچھ سکتے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تابعین سے نہیں پوچھ سکتے، تو ان کی جو لڑی سے چلتے ہوئے آ رہا ہے سلسلہ وہ آتا ہے علماء کرام تک، اور علماء کرام کو کیا کہا گیا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام انبیاء کے انبیاء کے وارث ہیں۔ وارث ہیں۔ میں علماء سے بھی کہوں گا کہ اعتدال پسندی کا راستہ اپنایا کریں، محبتوں کا راستہ اپنایا کریں، لوگوں کو اس طرح کے مسائل بتایا کریں جو ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں، ان کے اندر ڈر اور خوف پیدا نہ ہو۔ ایک عالم ڈرا رہا ہوتا ہے، دوسرا عالم کچھ اور بات کر رہا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے اختلافی مسائل کو ہم لوگوں نے اس طرح اجاگر کر ممبر پہ دیا ہے۔ آنا شروع ہو گئے وہ اختلافی جی ہاں۔ مسائل۔ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ ایک بچہ ہے 16 17 18 سال کا، جی جی ٹھیک ہے نا، اس کو دین کے مبادیات کا علم نہیں ہے، صحیح ہے۔ لیکن اسے یہ علم ضرور ہے کہ یا رسول اللہ میں یا لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے۔ اللہ اکبر، کیا یہ ضروری تھا؟ نہیں بالکل نہیں۔ اسے یہ علم ہے کہ فلاں کی مسجد میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، فلاں کی مسجد میں پڑھنی چاہیے، فلاں کی مسجد میں نہیں ہوتی، فلاں کی مسجد میں نہیں ہوتی۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ امت کو کس گھڑے میں ڈال رہے ہیں؟ پہلے اختلافی مسائل کتابوں تک ہوتے تھے، اب ممبر پر جا اور چکے ہیں۔ علم والوں تک محدود ہوتے جی تھے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو بڑے اولیاء اکرام ہیں یا پھر بڑے جید اہل حدیث کے رتبے جو فائز علماء ہیں وہ آپس میں ایک ہیں، جی جی چاہے بالکل وہ ایسا کسی ہی بھی ہے۔ مسلک کے ہوں۔ جب وہ بیٹھتے ہیں تو بڑے احترام کرتے ہیں ایک دوسرے کا، بڑی محبتیں کرتے ہیں، بڑی شفقتیں کرتے ہیں، لیکن جب یہ سارا کا سارا سلسلہ چھوٹی عام چھوٹی عوام تک آ مساجد جائے اور گا، مدارس تک آ جاتا ہے پھر تو وہاں مسئلہ مسائل ہوتا ہے۔ شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا جمعے پہ تھوڑا سا ہم آتے ہیں نا، تو جمعے کی طرف میں آ رمضان جاتا میں ہوں۔ جو جمعہ آتا ہے اس پہ تھوڑی سی گفتگو دیکھیں کر رمضان لیں۔ کی تو اپنی بہت بڑی فضیلت ہے نا، جی۔ اور پھر جس طرح رمضان کی اپنی فضیلت ہے اس طرح رمضان کے جمعے کی بھی بہت بڑی فضیلت صحیح۔ ہے۔ جس طرح آتا ہے کہ جمعے والے دن آپ درود پاک کا بہت زیادہ ورد کریں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، وہ فرشتہ میرے آقا کے دربار میں پیش ہوتا ہے اور وہ اللہ بتاتا ہے کہ اکبر۔ فلاں فلاں شخص نے آپ پر درود و پاک کا اللہ نذرانہ پیش کیا۔ اکبر، اللہ ٹھیک ہے نا؟ اکبر، اب یہ الگ بات ہے کہ آپ کی اپنی دلی آواز سرکار خود سنیں، اللہ وہ ایک اکبر۔ آپ کی الگ اپنی کیا کیفیت ہے، کیفیت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جمعے کا دن جس طرح بڑا بابرکت ہے، اسی طرح رمضان میں جمعہ آئے وہ اس سے بھی زیادہ بابرکت ہے، افضلیت کہ آج افضلیت ہے، شب جمعہ ہے۔ آج کا اہتمام کرنا بڑی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ شب جمعہ کے ساتھ ساتھ مغفرت کا عشرہ بھی شروع ہو شروع چکا ہو ہے۔ گیا، بالکل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو چاہتی ہے کہ میرے بندے مغفرت مانگیں، ٹھیک ہے، تو وہ تو چاہتا ہے دینا، مگر ہمیں مانگنا آنا چاہیے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا خوبصورت گفتگو کر رہے تھے ہمارے روحانی مذہبی اسکالر عتیق الرحمان ضیاء صاحب۔ ہمارے ساتھ آئی ٹی ایکسپرٹ عدنان صاحب بھی موجود ہیں، عدنان شیخ صاحب۔ سر آپ کو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ میں آپ کی طرف ایک بہت اہم سوال لے کر آتا ہوں، سائبر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے۔ سائبر سیکیورٹی پاکستان میں آیا تو ہے لیکن عام عوام اس سے ابھی نا آشنا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، میں سوشل میڈیا پہ اپنی فیملی کی پکچرز اٹھا کے پوسٹ کر دیتا ہوں، میں بغیر سوچے سمجھے کوئی ویڈیو اٹھا کے پوسٹ کر دیتا ہوں، یا میں اکثر ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ وزٹ فلاں ریسٹورنٹ، وزٹ فلاں سٹی، وزٹ فلاں ایریا، تو ہم وہ اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں جو ہمیں پوشیدہ رکھنی چاہیے تھی لوگوں سے، وہ بھی اب ہم ظاہر کرنا شروع کر دے رہے ہیں۔ اس سے ہماری اپنی پرائیویسی کس حد تک متاثر ہو رہی ہے؟ پھر جو خواتین کی ویڈیوز لیک ہو جاتی ہیں، پکچرز لیک ہو جاتی ہیں، جو پکچرز پرائیویٹ ہوتی ہیں وہ موبائل سے لیک ہو جاتی ہیں ان کے، تو کس قسم کا احتیاط کرنا چاہیے ہمیں؟ جی سب سے پہلے تو تیمور آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور سب سے پہلے تو اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ آج غلام محی الدین جو کہ بنو یوتھ کے فاؤنڈر ہیں اور اس پروگرام کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر بھی ہیں، ان کو میں نے ایک ریکویسٹ کی کہ آج آپ یہاں ہیں، تو آج اس پروگرام میں آج بیٹھے تو انہوں نے میری بات رکھی اور یہاں پر وہ تشریف رکھا انہوں نے۔ اچھا دیکھیں تیمور، سب سے پہلے تو میں یہاں سے بتاؤں کہ اصل میں سائبر کرائم ہمارے، اور دوسری چیزیں تو آپ نے خود ہی ایلیبریٹ کر دی چیزیں کہ ظاہر بات ہے فقدان ہے کچھ چیزوں کا، لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ احتیاط، کہتے ہیں کہ علاج سے بہتر ہے احتیاط، تو آپ جتنی احتیاط کر سکتے ہیں وہ سب سے زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ اب دیکھیں نا، اگر میں جی پی آر ایس ایکٹیو کر لیتا ہوں اور لوکیشن اپنا ایکٹیو کر لیتا ہوں، اور میں صرف یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھیں جی میں شاید کوئی بڑی شان والی جگہ پر بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور بڑی زبردست ہے، اور یہاں تو شاید کوئی آتا ہے، تو میں اپنی ذرا اس میں اپنی قد دکھانا چاہ رہا ہوں، صرف اس وجہ سے وہ لوکیشن جو ہے ٹریپ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نوٹ کریں نا کہ اگر فیس بک پہ میرے ساتھ تیمور ہیں
تو میں ان کی جی پی ایس کی وجہ سے یہ دیکھ سکتا ہوں کہ میرے 1 یا 2 کلومیٹر کی ڈسٹینس کے اوپر یہ کہاں پہ اویلیبل ہے, ٹھیک ہے نا. تو فرض کریں اگر کوئی غیر ضروری جو عناصر ہیں, جو لوگ ہیں, ان کو تو آپ بھی ٹریپ ہو جائیں گے نا کہاں پر ہیں, تو ظاہر بات ہے پھر آپ کے ساتھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی فیملی کے بچے پڑھنے اسکول جا رہے ہیں, دوسری معاملات ہیں, وہ تمام چیزیں اس سے ریلیونٹ کرتی ہیں. تو جب آپ کا جیسے اب اس سے پہلے کل کے میں نے پروگرام میں بتایا تھا کہ جب آپ USA کا اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں اور اس کو چلاتے ہیں, تو جب تک آپ کا چینل پیج مونیٹائز نہیں ہو جاتا, تو اپنے لوکیشن کو آپ ایکٹیو نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. تو ظاہر بات ہے پھر اس کے بعد جب چیزیں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ غیر ضروری جگہوں کے اوپر آپ صرف اس وجہ سے کیونکہ ٹرین چل چکا ہے کہ میں اس جگہ پر ہوں, یہاں سے جا چکا ہوں, یا میں کھانا کھا رہا ہوں, یہاں سے میں نکل رہا ہوں, ایک چھوٹی چھوٹی چیز ہم لوگ پبلک کرنا چاہتے ہیں. تو غیر ضروری چیزیں ہم نے سوشل میڈیا پہ ڈالنا شروع کر دی ہیں, جس کی وجہ سے ظاہر بات ہے خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور آپ نے جو سائبر کی بات کی تھی, سائبر سیکیورٹی, تو بات یہ ہے کہ وہ کر تو رہے ہیں اب طور پہ, لیکن بات یہ ہے کہ جتنی ہمارے پاس فیسلٹیٹ ہے, ہمارے پاس جو چیزیں ہیں, ہم جتنا فیسلٹیٹ کر سکتے ہیں سامنے والے کو, یا ہمارے جو ادارے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن بات یہ کہ اس عمل کی ضرورت ہے کہ ہمیں بہت زیادہ مزید اور اپنے آپ کو اس میں, اور سیکیورٹی اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے. جی بالکل, کیونکہ ہم گیجٹ سے گھرے پڑے ہوئے ہیں, موبائل ہو, لیپ ٹاپ ہو, ٹیبلیٹس ہوں, جی ہاں, اور ہمیں اویئرنیس نہیں ہے سیکیورٹی. جی بالکل. اور یہ ایک دفعہ میں نے ایک سیشن ان کا کنڈکٹ کیا تھا, اس میں نے ان کو بتایا تھا کہ دیکھیں یہ تو مسائل تو ہیں, لیکن سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ اس پہ زور دیں, عوام کو اویئر کریں, پبلک کو اویئر کریں. کیسے کریں گے عدنان صاحب, یہ بھی بتاتے جائیں. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ جیسے آپ سب سے زیادہ جو ہمارے پاس لنکس آ رہے ہوتے ہیں, ہم اس کو کلک کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے پہلے بھی میں نے بتایا تھا, میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ میرے پاس ایک اپلیکیشن ابھی اس وقت چل رہی ہے, ٹرینڈنگ کے اندر ہے کہ جی 70 یا 80 سال کے بوڑھے کیسے نظر آئیں گے. جی اچھا جی, جو بوڑھا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں جوان کیسا نظر آؤں گا. اچھا یار میں آرمی میں کیسے نظر آؤں گا, میں نیوی میں کیسے نظر آؤں گا. اچھا جی میں ریسلنگ کی اس میں نا باڈی بلڈنگ چہرے, تو وہ اس کو تسکین تو مل جاتی ہے, لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ جو اپلیکیشن ہے وہ آپ سے کوئی چارج تو کر نہیں رہی ہے. تو وہ اپنے پرسنل انفارمیشن, آپ کی انفارمیشن اس کو چاہیے, وہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ظاہر بات ہے سیل کر رہی ہوتی ہے دوسری کمپنیز کو. تو پھر ظاہر بات ہے سیل تو کر رہی ہوتی ہے, لیکن سیل آپ جیسی اپنے آپ کو اس سے کنیکٹ کرتے ہیں, تو آپ کا جو آپ لاگ ان کرتے ہیں, آپ کی آئی ڈی تو چلی جاتی ہے اس کے پاس نا, تو آپ کے پاس ڈیٹا جانا شروع ہو جاتا ہے. جیسے کہ فیس بک ہے, میں نے بتایا کہ فیس بک کے پاس ڈیٹا جا رہا ہوتا ہے. تو ان لوگوں کا ان کو جو فوائد ہے, ہم سے جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ڈیٹا کمپنیز کے پاس جا رہا ہوتا ہے, جس کے بیہاف پہ ہم جو چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں, ہم چاہے شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح کی عام زندگی کی جو روزمرہ کی معاملات ہیں وہ خرید و فروخت وہ صرف اس بیہاف پہ ہو رہا ہے. اور اب تو اتنا ہے کہ ہم جب سوچتے ہیں نا, خالی مثال کے طور پر ابھی میرے خیال سے ٹائم ہو رہا ہے 11:40 ہو رہے ہیں, تو 11:40 کے بعد 11:42 کے اندر میں جو سوچ رہا ہوں گا وہ تک ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا جی اب یہ سوچنا آپ کوئی میسج ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آنا شروع ہو جاتی ہیں فیس بک کے اوپر. میں نے کوئی شوز کے حوالے سے کوئی میسج لکھا, اور یا میں سوچا ہی صرف کہ مجھے شوز خریدنا ہے, اور میرے پاس نوٹیفیکیشنز آ جانا شروع ہو جاتی ہیں فیس بک کی. دیکھیں نا, میں روزانہ بیٹھ کے بات چیت کر رہا ہوں, میرے اب 11 بجے میں نے کیا ایکٹیویٹی کری وہ ان کے بعد ریکارڈ ہے, اگلے دن کی 11 بجے میں نے کیا ایکٹیویٹی وہ ان کے ریکارڈ, تو پورے 12 13 16 13 14 سال سے میری ایکٹیویٹی ان کے پاس ہے. تو وہ ان کو اس میں سے انہوں نے مائنڈ ریڈ کر لیا کہ یہ اس بندہ جو ہے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ یہ کام کرتا ہے, اور اگر یہ سرچ کرتا ہے, اور جب یہ سرچ کرتا ہے تو اس کے ودن 3 دن میں 4 دن میں 5 دن میں جا کے یہ چیز کلیکٹ کر لیتا ہے, خرید لیتا ہے. تو جیسے وہ سرچ کرتے ہیں, بولا بھائی کمپنی کو ڈیٹا دینا شروع کر دو, اب یہ 3 دن کے اندر بائی کرے گا, اس 3 دن کے اندر اس کو ہٹ کرو اور اس کی سیل کرو. انٹیلیجنس کی انوالومنٹ ہے. بات ہے. غلام محی الدین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جن کی طبیعت اس وقت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن وہ اپنے پیاروں کے لیے جو ہے یہاں پر وقت نکال کر آئے ہیں. غلام بھائی آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی, بین اے پروڈیوسر آپ کی جرنی کیسی گزر رہی ہے؟ اس کو اگر میں کہوں تو اگر کسی سے آپ کو انتقام لینا ہو پروڈیوسر بنا دیں آپ. اللہ آپ یقین کریں کہ آپ اپنے جو سوچ اس میں کامیابی حاصل کریں گے. دراصل بات یہ ہے کہ زندگی میں انسان کو بہت ساری قسم کے تجربات کو فیس کرنا چاہیے, اور اس کو بڑا چیلنج سمجھ کے کرنا چاہیے. تو میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا. میں روزانہ 12 گھنٹے اس ٹرانسمیشن کے لیے اس چینل پہ اسپینڈ کرتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کام اگر آپ پوری ایمانداری سے کریں گے نا, کامیابی حاصل ہوگی آپ کو. بالکل ایسے ہی. اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے نیت کا جو ہے نا وہ بھی اخلاص کے ساتھ اس کے اوپر کام کرنا, نیت کا صاف ہونا, شفاف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ایکسپیرینس بہت اچھا تھا, اور یہ کہ ایک نئی چیز ہے اور لوگوں کو ڈھونڈنا. ویسے ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس کا جواب دیں. آپ کو یہ خیال کیسے آیا ہے کہ نہیں اب مجھے جو ہے بین اے پروڈیوسر بھی کام کرنا چاہیے؟ یہ سوچ کیسے پیدا ہوئی آپ کے دماغ میں؟ زندگی آپ کو مواقع فراہم کرتی ہو. اچھا.
اور کرتی ہے زندگی، ہر کسی کو زندگی موقع فراہم کرتی ہے. آج آپ کو زندگی نے موقع دیا، آپ یہاں پر موجود ہیں، اور آپ یہاں پر اس لیے موجود ہیں کہ اس موقع کو اویل کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ آپ کے اندر تھی. بینگ اے پروڈیوسر، یہ جو سیٹ ہے اس کے اوپر وہ لوگ بیٹھے ہیں جو اہل مند ہو، باصلاحیت ہوں. امبر آپ کے سامنے ایز ہوسٹ یہاں پر موجود ہیں. یہ کل بھی تھیں اور کل بھی رہیں گی، لیکن کیا وجہ ہے کہ جو کل گزر چکا اس پہ ان کو یہ موقع نہیں دیا گیا. میرے دائیں جانب ایک بھائی ہیں، مجھے ان کا نام آج دوسری دفعہ سننے کو ملا ہے. پہلی دفعہ جب انہوں نے مجھے کال کی اور کہا، فیبرری کے مہینہ تھا غالباً، انہوں نے مجھے کال کی اور کہا کہ میں نعت پڑھنا چاہتا ہوں. تو میں نے بولا نہ صرف آپ نعت پڑھیں گے بلکہ میں آپ کی نعت کی ویڈیو بھی ریکارڈ کروں گا. اور ہم نے 2 فروری کو اسی چینل کے لیے بالکل فری آف ہم کاسٹ نے 12 سے 14 بچوں کی ویڈیو ریکارڈ کی، صرف ایک ٹرانسمیشن کی، دوسری ٹرانسمیشن کی اس کے علاوہ کی. اور میں چاہوں گا کہ کیمرے کی آنکھ سے آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے آپ سے کیا چارج کیا. مائک لے لیں. نہیں کچھ بھی نہیں، اللہ کا شکر ہے، اور میں بہت ان سے مائک قریب کر لیں. شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا، اور آج ماشاءاللہ میں آپ کے سامنے ٹرانسمیشن میں بیٹھا ہوں. اور دیکھیں آپ مجھے جانے بھی نہیں دیا کہ آپ بیٹھ کے اور ٹرانسمیشن دوسری کر کے جائیں گے. تو فری آف کاسٹ ماشاءاللہ سے ابھی بھی انہوں نے بلایا، اور جو پہلے بھی ہوئی تھی میری ریکارڈنگ تو وہ بھی اللہ کا شکر ہے، کوئی چارجز نہیں، کوئی کچھ نہیں. اور ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. اور ٹیلنٹ کو چانس دینا، ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنا، یہ بھی بہت بڑی بات. محی الدین صاحب، اب آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں؟ اب کیا کرنا ہے؟ رمضان ٹرانسمیشنز کے بعد پھر آپ کی کیا فیوچر پلان ہے؟ اور پھر ہم ابھی مغفرت کا اشرہ آئے گا اور اس کے بعد پھر جہنم سے نجات کا اشرہ ہے، تو ہمارے ناظرین کے لیے اور کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں؟ فیوچر کا تو سب سے پہلا پلان ہے کہ اس بندے کو ڈھونڈوں گا جس نے مجھے پہلی دفعہ کہا تھا تم پروڈیوسر بنو. تو انشاءاللہ آگے آنے والے وقتوں میں ایکچولی چونکہ ایک پلیٹ فارم ہے میرے پاس، بنو یوتھ کی آواز، اور پلیٹ فارم جتنا مضبوط ہوگا، جتنا زیادہ پاورفل ہوگا، اسٹرانگ ہوگا، میں اتنے زیادہ بہتر طریقے سے اپنی کمیونٹی کو، اپنے معاشرے کو، اس سوسائٹی کو، ملک پاکستان کو سرو کر سکوں گا. تو ایک بہت بڑی تعداد ہے بچوں کی. جس طریقے سے ہمیں پتہ لگتا ہے عید آ رہی ہے، ہم چھوٹے تھے، ہمیں خوشی ہوتی تھی کہ اب تو کپڑے ملیں گے. تو جب رمضان آتا ہے تو بچوں کو امید آ جاتی ہے کہ محی الدین بھائی سے رابطہ کریں گے. تو اب میں کتنے بچوں کو کس ڈفرینٹ چینل پہ لے جا سکتا ہوں، 2 4 6 10 5. لیکن میں آج کیمرے کی آنکھ سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 10 روزے میں نے گزارے ہیں، الحمدللہ کوئی 200 کے قریب بچے ہم نے پڑھوائے ہیں آج تک، ابھی ایٹ لیسٹ 10 دنوں میں. اور ابھی ہمارا کمپٹیشن بھی شروع نہیں ہوا ہے، کمپٹیشن کل سے شروع ہوگا. پاکستان کی تاریخ میں شاید وینس کے پلیٹ فارم سے یہ پہلی دفعہ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ انکلوڈنگ اسپیچ کمپٹیشن اور نعت کمپٹیشن میں 1000 سے زائد بچے انشاءاللہ یہاں سے آ کے جائیں گے. اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ 2000 میرا خیال ہے کہ 17 میں ہی ہمارے ساتھ روزانہ یہاں پہ ایک اسکالر ہوتے ہیں، آج ہم ان کو بہت مس کر رہے ہیں، حافظ ارشد رفیق صاحب. میرا ان کے اسکول میں وزٹ ہوا اور میں نے بچوں کو آڈیشن کیا. تو ایک بچی تھی، کمال کی آواز، اور ایسی آواز کہ اس کو صرف پلیٹ فارم چاہیے تھی، باقی اس کے پاس سب تھا. جب اس بچی کو میں نے ڈے فرسٹ کو سنا تو وہ ڈیسک کے اوپر بیٹھی، چھوٹی تھی وہ. پھر کلاس 6 کی تھی آئی تھنک. لاسٹ جب وہ میٹرک میں تھی، اس نے کہا کہ اب میٹرک کرنے کے بعد گھر چلی جاؤں گی تو گھر سے نکلنا اور نعت کے لیے جانا مشکل ہوگا. تو اس کی خواہش تھی ٹی وی، اور اس کو میں نے لاسٹ پاکستان ٹیلی ویژن پہ جا کے بٹھایا. اور اس کے بعد پھر ان کی فیملی سے میں نے کہا کہ آج میرا کام ختم ہوا، آج ایک نئی بچی کو، ایک نئے بچے کو لے کر اس کے اوپر کام کرنا شروع کروں گا. تو اگر آپ کے پاس یہ اختیار ہو، آپ کے پاس یہ صلاحیت ہو، آپ کے پاس کوشش کرنے کی اگین اینڈ اگین صلاحیت آپ کے پاس ہے، تو آپ کوشش کرتے رہیں. میں نے کچھ نہیں کیا، صرف کوشش کی ہے، اور کامیابی کتنے % حاصل کی ہے ناظرین بتائیں گے. لیکن آپ کا ویژن بڑا پکا اور مضبوط ہونا چاہیے، آپ کے عزائم بہت اونچے ہونے چاہیے. اور پروڈیوسر تو ایک عام سی بات ہے، 30 دن ہے، اس کے بعد اور مزید زندگی میں دن آئیں گی. لیکن انشاءاللہ خوشخبری یہ ہے کہ ہم باقاعدہ طور پر سال کے 365 دن میں سے 30 دن تو رمضان ہے، لیکن اس کے بعد بھی تو 335 دن بچ جاتے ہیں. تو مجھے ایکچولی اس کو سوچنا ہے. تو اس کے لیے انشاءاللہ ہمارا یہ پلان ہے، اور اس کے اوپر ہم نے کافی ورکنگ کی ہے. بنو یوتھ کی آواز باقاعدہ طور پہ رمضان کے بعد بھی بہت سارے شوز لے کر آئے گی، اور اس کے اندر الگ الگ ڈومین ہوں گے. شوز لانے کا 2 مقصد ہے کہ آج یہ جو ٹرانسمیشن جس کو ہم اور آپ سب دیکھ رہے ہیں، اس ٹرانسمیشن میں آپ کے والے اس کے شام کے شو میں کوئی ہمارے پاس 8 ہوسٹ موجود ہیں. ٹرانسمیشن ختم ہو جائے گی، یہ بیچارے جو تھوڑی سی امید کے ساتھ، تھوڑی سی چمک کے ساتھ اور روزانہ اس یقین کے ساتھ یہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں کہ ہم اہل مند ہیں اس کام کو کرنے کے. لیکن کیا مجھ سمیت سارے لوگ ہی ان جیسے لوگوں کے لیے سوچتے ہیں؟ نہیں.
اچھا، کیا پاکستان کے اندر صلاحیت کو جو ہے وہ اوبلائج کرنے کے لیے، پاکستان کے اندر صلاحیت کو آگے نکھارنے کے لیے کوئی ادارے ہیں؟ نہیں. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ٹرانسمیشن کا وقت آتا ہے تو کالز آتی ہیں کہ جی آپ 2 لاکھ روپے دے دیں. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جی اس کے اوپر بارگیننگ بھی ہوتی ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جی الگ الگ لوگوں کو جن کا اس انڈسٹری سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو بٹھایا جاتا ہے. کیا یہ ایسے لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ اگر زیادتی ہے تو کوئی بات نہیں، اس کا جواب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیں گے. میں اپنے شو کے ذریعے ایسے لوگوں کو آگے لے کر آؤں گا اور پلیٹ فارم جو ہے پرووائڈ کروں گا. اور اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو اور دے سکتا ہوں کہ ہمارے سامنے عدنان شیخ روزانہ بیٹھے ہوئے باتیں کرتے ہیں. ان کے اندر تو یہ صلاحیت پہلے سے تھی نا، ان کے اندر یہ ساری انفارمیشن پہلے سے تھی نا، ان کے اندر یہ ساری کی ساری چیزوں کو کرنے کا جو عزم انہوں نے کیا ہوا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح معاشرے میں اپنی کنٹریبیوشن دوں گا. اگر آج سے پہلے وہ نہیں آئے تو کیا وجہ تھی؟ کیا وہ ایسا نہیں چاہتے تھے؟ نہیں، پلیٹ فارم نہیں تھا. آج ایک پلیٹ فارم ہے. اس پلیٹ فارم کے ذریعے مجھے امید ہے کہ آنے والے سال میں ان کو بہت مس کروں گا، کیونکہ وہ مجھے پتا ہے کہ میرے ٹرانسمیشن میں نہیں ہوں گے، کسی بہت بڑے چینل میں ہوں گے. وہ اس وجہ سے ہوگی کہ جس انسان کی جو اہلیت ہوتی ہے اس اہلیت کو دیکھنے اور دکھانے کے لیے ایک دفعہ تو پلیٹ فارم چاہیے. ان کے ساتھ ہمارے ایک اور اسکالر ہوتے ہیں، ان سے میرے 5 سال کے مراسم ہیں، عتیق الرحمان ضیاء صاحب. سوشل میڈیا میں ہیں، لکھتے ہیں، کیا اتنا اچھا بولتے ہیں، کیا اتنی ساری معلومات رکھتے ہیں، کیا اتنے سارے شعبے جات کے حوالے سے ان کے پاس علم ہے، کیا وہ درس نظامی انہوں نے کیا ہوا. یہ باتیں ہمارے ناظرین کو نہیں معلوم تھی. اگر آج یہ پلیٹ فارم نہیں ہوتا تو شاید یہ ساری معلومات ہم آگے لوگوں کو پرسوں نہیں کر سکتے، یا لوگ اس معلومات کو پرسوں نہیں کر سکتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سمیت ہر ایک انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دیا ہے، دیکھیں صلاحیت نا رب کی طرف سے دی ہوئی ایک عطا ہے، اور عطا جو ہے نا وہ اس کو لے کے نہیں مارنا چاہیے. دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جس کے اندر بہت سارا فن ہے، وہ کسی کو نہیں بتاتے، اس فن کو لے کے مر جاتے ہیں. آئیے اپنے ذریعے لوگوں کی مدد کیجیے اور ان لوگوں کو آگے لائیے جو آگے آ کر اپنے کام کے ساتھ ساتھ آپ کے نام کو بھی روشن کریں، اور امید کی ایک کرن جو آپ ہیں اس کرن کو زندہ و پابندہ رکھیں. اور بہت سارے لوگ ہیں، مجھ جیسے لوگ ہیں، اور مجھ جیسے بہت سارے لوگ ہیں، اور ناظرین ہر ایک شخص کو اللہ نے مجھ جیسی صلاحیت دی ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو ڈھونڈ لیا تو آپ غلام محی الدین بن جائیں گے، آپ عتیق الرحمان ضیاء بن جائیں گے، آپ عدنان شیخ بن جائیں گے، آپ تیمور بن جائیں گے. اور ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے اپنے اندر کی سچائی کو نکالنا اور سچائی کے ساتھ کام کرتے رہنا بہت ضروری ہے. لوگ جب وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. تو غلام محی الدین اسی کی ایک مثال ہے، اسی کی ایک تصویر ہے. میں یہاں پر ایک شعر، 2 شعر ناظرین میں آپ کو سنانا چاہوں گا. ایک شعر جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور وہ مجھے جب میں یہ شعر کہتا ہوں تو مجھے بہت مزہ آتا ہے، اور شاید میرے اس شعر کو سن کر لوگ اچھا محسوس نہیں کرتے. وہ شعر یہ ہے کہ جو دیکھتا ہوں وہی کہنے کا عادی ہوں، میں شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں. لیکن دوسری طرف میں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ساز باز ہے بنو یود کی آواز ہے، اور جلتا ہے جل جائے دشمن ابھی تو یہ آغاز ہے. 6 یا 7 سال پہلے میں نے کہا تھا، میرے شعور میں لاشعوری طور پر یہ بات تھی اور آغاز کرنے کی بات تھی، تو آغاز میں نے کر دیا ہے، انجام تو مجھے نہیں پتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے اس مقصد کو لے کر آگے بڑھیں گے. اور ان تمام لوگوں کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، میرے ساتھ نہ جڑیں، اپنے تئیں اپنی ذمہ داری لیتے ہوئے معاشرے کے اندر ایک ایسا خوبصورت کام کر جائیں جس کی وجہ سے آنے والے وقت میں آنے والے نسلوں کی زبان پہ آپ کا نام محسوس ہو. اور اس کا اگزامپل دوں تو میری ٹرانسمیشن ہے جس میں نے کوئی الگ سے لوگ نہیں جمع کیے. یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کی اور میرے سراؤنڈنگ میں رہتے ہیں، لیکن اتنے قابل ہیں کہ ان کی قابلیت کو دکھانے کے لیے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت تھی جو ہم نے پرووائڈ کیا. بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے غلام محی الدین صاحب. عتیق الرحمان ضیاء صاحب، میں آپ کی طرف دوبارہ آنا چاہوں گا. ہم اس طرح کے سوالات آپ سے کر رہے ہیں جس کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی سے پڑتا ہے. ابھی عدنان شیخ صاحب نے ایک اپلیکیشن کا ذکر کیا، آج کل بہت سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ کر رہی ہے وہ اپلیکیشن، جس میں ہم اپنے چہرے کو تبدیل کر دیتے ہیں. ہم 50 سال آگے چلے جاتے ہیں، وہ چہرہ بگاڑ دیتی ہے وہ اپلیکیشن ایک طرح سے اگر آپ کہیں تو کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے چہرے کو بگاڑیں، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے آپ اپنے آپ کو بوڑھا شو کریں، کم شو کریں، تو اس کی اجازت ہے اسلام میں؟ قرآن مجید کی بڑی بہترین آیت ہے جس سے ہر بچہ واقف ہے. اس آیت کو جب میں پڑھتا ہوں نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے انسان کو جو ہے نا وہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اور ہر مرتبہ میں پڑھتا ہوں تو ہر مرتبہ میں یہی سوچتا ہوں کہ مجھے کوشش کرنی ہے. اللہ اکبر. کیونکہ انسان کو بنانے والا اللہ ہے، بے شک، اور اللہ کا یہ پیغام ہے، اور اللہ نے یہ بتایا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ماشاء اللہ.
ذرا غور کیجئے کہ چیزوں کی جو خوبصورتی ہوتی ہے نا اس کو بیان کرنے کا اور اس کی تعریف کرنے کا جو سینیریو ہوتا ہے وہ ذرا الگ الگ ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے بہت اچھی، ایک ہوتی ہے اچھی چیز، دوسری ہوتی ہے بہت اچھی چیز، تیسری ہوتی ہے بہت ہی زیادہ اچھی چیز. تو یہاں قرآن نے انسان کو کیا کہا؟ احسن، بہت زیادہ اچھا اللہ پاک نے انسان کو بنایا. ایک تو یہ بات سمجھ رہے ہیں، جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا بنا لیا تو آپ جس شیپ میں بھی ہیں، جس صورت کے ساتھ ہیں، آپ خوبصورت ہیں. ماشاءاللہ کیا خوبصورت آپ بات ہے. اپنے آپ کو تبدیل نہ کریں. اللہ نے جو آپ کو چیزیں عطا کی ہیں، جیسے ابھی غلام محی الدین بھائی فرما رہے تھے کہ آپ کے اندر جو ٹیلنٹ اللہ نے دیا ہے، آپ اس ٹیلنٹ سے آگے بنیں، وہ ٹیلنٹ آپ کو خود بخود خوبصورت بنا دے گا. ماشاءاللہ. تو آپ کو چیزوں کو، چہروں کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسلام نے سختی سے منع کیا ہے اپنے چہرے کو مسخ کرنا. اب مسخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پرانے زمانے میں تو ظاہر ہے مسخ ہوتا تھا چھری سے، آگ سے یا کسی بھی چیز سے. تو اب ظاہر جدید زمانہ آیا، اب انہوں نے کیا کر دیا کہ یعنی کہ کچھ ایسی ایپ وغیرہ بنا دی، اس سے اپلیکیشن کے تھرو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اپلیکیشن کے تھرو جو ہے وہ بلی بن رہی ہے. اور عجیب و غریب، یہ تو سخت گناہ ہے کہ آپ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر رہے ہیں. اللہ اکبر. جو لوگ کر رہے ہیں جانے انجانے میں، میری ان سے گزارش ہے کہ خدارا اللہ کی تخلیق کو اس طرح تبدیل نہ کریں کہ آپ فلٹر لگا کے جو ہے وہ کبھی کتے کی شکل میں اپنے چہرے کو بنا دیتے ہیں اور کبھی بلی کی شکل میں بنا دیتے ہیں. اور اس سے اجتناب کریں، جہاں تک ہو سکا ہے اپنے بچوں کو خاص طور پہ بتائیں. بہت شکریہ عتیق الرحمان ضیاء صاحب، بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے. ناظرین، ہماری ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. ہم عشرۂ رحمت مکمل کر کے اب عشرۂ مغفرت کی طرف آ چکے ہیں. تو ناظرین، یہی وقت ہے اللہ سے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. پاکستان کے لیے دعا کریں، پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کریں، پاکستان کی خوشحالی کے لیے دعا کریں. پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہم سے پاکستان نہیں ہے، پاکستان سے ہم ہیں. تو اسی پیغام کے ساتھ ہم اپنے تمام اسپانسرز کا، خاص طور پر ایمز کا، جن کا دعویٰ ہے کہ وہ 20,000 پر منتھ میں ہر خاندان کو ایک گھر پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کے شکر گزار ہیں. ہم رازمین فوڈ کے شکر گزار ہیں، ہم سید بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے شکر گزار ہیں، QNO فوڈز کے شکر گزار ہیں، اور نیلسن پینٹس کے شکر گزار ہیں. اسی خوبصورت ٹرانسمیشن سے ہم کل ایک بار پھر ایک اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان تیمور اکرم کو اور انور زبیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. खुशियों की ठनक है, रंगों में